اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے ARY فیملی کی جانب سے ARY QTV کی جانب سے تمام دیکھنے سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک، اور وہ حجاج کے جنہوں نے امسال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، اگرچہ SOPs کے سبب بہت بڑی تعداد حج میں نظر نہیں آئی، لیکن جتنی تعداد موجود تھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج جو ہے حج مبرور کی صورت میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگوں نے سنت ابراہیمی ادا کی اور قربانی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قربانی بھی قبول فرمائے۔ اور یہ عید کا دن جو ہوتا ہے بنیادی طور پر خوشیاں بانٹنے کا دن ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ARY QTV ہر سال یہ اہتمام کرتا ہے کہ آپ کو ان سیلیبریٹیز سے ملایا جائے، آپ کو ان شخصیات سے ملایا جائے کہ جنہیں آپ سارا سال دیکھتے ہیں، جن سے بات کرتے ہیں، جن کو سنتے ہیں اور جن کو پسند کرتے ہیں۔ آج ایسی ہی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت عمدہ آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ ان حضرات سے، ان کے بچپن کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کوئی یادگار واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم سیگمنٹ ہے جو ہم درمیان میں رکھیں گے۔ آج ہمارا پینل الحمدللہ سجا ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ARY QTV پورا سال آپ کے لیے ایسے پروگرامز ترتیب دے کر پیش کرتا ہے کہ جو ہر عمر کے افراد کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہر عمر کے افراد کی اویئرنیس کے لیے انتہائی اہم پروگرام ہوتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں ARY QTV کے کانٹینٹ ہیڈ اور ہمارے انتہائی مشفق و مہربان ایک ایسی شخصیت جنہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہر موضوع پر کمال دسترس رکھتے ہیں۔ میں نے تو خاص طور پر میں چھیڑتا ہوں کوئی موضوع دے کر کہ مفتی صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے، پھر آپ یقین کریں کہ جب وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت نے صرف اسی موضوع پر مطالعہ کر رکھا ہے۔ تو یہ ریسرچ کا ایک انداز ہے، تحقیق کا ایک انداز ہے، قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ، اس کے حوالے سے بڑی وقی معلومات رکھنے والی شخصیت اور ہمارے انتہائی معتبر بلکہ مقتدیٰ علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک ہو آپ کو۔ میں خیر مبارک آپ کو، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا، اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ مزید بات بھی کریں گے۔ اور ہمارے درمیان جو دوسری شخصیت ہیں، بلکہ دو برادران قوال حضرات، وہ قوال حضرات کے جن کا گھرانہ جو ہے صدیوں سے جو قوالی کی خدمت کر رہا ہے، جن کے آباء و اجداد شعبہ قوالی سے وابستہ رہے ہیں، جعفر حسین نظامی قوال کے صاحبزادے جناب طاہر نظامی اور طاہر بھائی اور ماہر بھائی دونوں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو عید مبارک ہو جناب، بہت بہت عید مبارک، اور آپ سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آج بڑے مزے کی، چونکہ بقرعید ہے تو اسی لحاظ سے بات کریں گے۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما آسمان نعت کے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جو الحمدللہ اپنے اپنے حلقوں میں بہت عزت رکھتے ہیں۔ میں نے جہاں جہاں ان حضرات کو دیکھا، ان کے سرکل میں اور شہر میں، شہر سے باہر، ملک سے باہر، ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے انہیں ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں سننا چاہتے ہیں۔ میری مراد الحاج محمود الحسن اشرفی سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک ہو محمود بھائی آپ کو۔ بہت مبارک ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی مبارک ہو، پورے عالم اسلام کو حج کی اور عید کی مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ قاری محسن قادری تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی السلام علیکم اور عید مبارک۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اور ہمارے تیسرے جو عید پر آج مدعو مہمان ہیں وہ ہیں زہیب علی اشرفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہنستا مسکراتا ایک معصوم سا چہرہ محمد وسیم وسیع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جناب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چونکہ محترم اور بہت ہی قابل احترام شخصیت قبلہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ عید جو آئی ہے، یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو ہم عام طور پر آپ مجھے روشنی میں دیتے ہیں۔ یہ جو عید آئی ہے ذرا مختلف نوعیت کی آئی ہے، SOPs کے بعد آئی ہے، کووڈ-19 کے بعد بڑے لوگ کوئی آزمائش سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے، کوئی مختلف انداز کا صبر کر کے پہنچا ہے۔ کیا فرمائے گا اس عید پر ہمیں کس طرح کا جذبہ رکھنا چاہیے؟ پھر اس کے بعد انشاءاللہ مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، آپ کو اور آپ کی اور AR بھائی کی وساطت سے یہاں پہ جتنے مہمان بیٹھے ہیں، طاہر بھائی، محمود بھائی، زہیب بھائی، قاری محسن صاحب اور ماہر علی صاحب اور وسیم وسیع بھائی، سب کو عید کی بہت بہت مبارک۔ تمام ناظرین اور عالم اسلام کو بھی عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں یہ روحانی تہوار ہوتے ہیں۔ روحانی تہوار، بالکل بالکل۔ اس میں مسرت بھی روحانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر سیکھنے کا، اور یہ تہوار ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں۔
یعنی آپ کووڈ سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو ہمیں عید بہت کچھ ڈسپلن سکھا کے جاتی ہے، بالکل ایسے ہی انسانیت کی محبت اور جذبہ سکھا کے جا رہی ہوتی ہے. تو آلریڈی ہمارے تہوار اتنے روحانی اور اتنے ایجوکیشنل ہوتے ہیں، اس کے اندر اس قدر انسانیت کا جذبہ، درد، محبت پائی جاتی ہے کہ ان حالات میں ہمارے تہوار کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیا بات، اور نکھر کے آ جاتے کیا ہیں. بات ہے مفتی صاحب. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج عید کے دنوں میں شہروں میں قربانی کس جذبے سے ہو رہی بہت ہے، اور کس طرح غریبوں میں لوگوں نے گوشت کو تقسیم کیا، لوگوں کی ضیافتیں کی ہیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے باقاعدہ لوگوں کی باقاعدہ مدد کی ہے کہ کسی طرح غریبوں تک، ناداروں تک گوشت کو پہنچایا جائے. کیونکہ میرا عموماً جو ہے وہ وقت عید کے دن جو ہے وہ تینوں دن تقریباً جو ہے وہ احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے ہر تحت سال آپ یہ قربانی بڑی میں، اہم ذمہ داری ادا کرتے ہیں. بالکل وہاں پہ بھی یہی جذبہ ہوتا ہے. ایک تو قربانی خود ایک ایسے ایک بہت بڑی دعوت ہے، ایک بہت بڑا لیسن ہے قربانی کے اندر، یہ ایک جذبہ ہے. پھر جو احساس ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کے تحت قربانی کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے جو غریبوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اس پوری ایکٹیویٹیز کے اندر ایک بہت زیادہ روحانی سرور محسوس ہوتا ہے. یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے طور پہ بھی قربانیاں کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں اور غریبوں میں بانٹتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کتنا مسرت محسوس کرتے ہوں گے. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر ہمارے جو دوست موجود ہیں وہ کسی اور طرح کی خوشی کے بھی متلاشی ہیں، مطلب وہ تھوڑا سا جسمانی اور تھوڑی سی جو ہے وہ فرحت کے بھی متلاشی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے تہوار ہمیں روحانی طور پہ پرمسرت کرتے ہیں، اس لیے میں نے ایک عام ناظرین کے لیے ایک پیغام اور ایک مبارکباد کی صورت میں عید کا ایک تصور. بہت اچھی آپ نے بات کہی، اور مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو تہوار ہے یہ ہم سب کو ملا دینے والا تہوار ہے، خوشیاں تقسیم کر دینے والا. اور مفتی صاحب نے جو اپنی مصروفیت بتائی، اس بات پر ہم بھی گواہ ہیں کہ تینوں دن عید الاضحیٰ کے مفتی صاحب جو ہے بطور خاص مدعو کیے جاتے ہیں وہاں پر، اور ہمارے کے جی این کی جانب سے بھی اور احساس کی جانب سے جو قربانی ہوتی ہے اس میں بطور خاص وہاں موجود ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے. محمود الحسن اشرفی وہ ثناءخواں ہیں کہ جنہیں ہم نے ان کے بچپن سے دیکھا ہے، ظاہر مجھ سے چھوٹے ہیں تو، اور لیکن ان کے بچپن سے اس دور سے دیکھا کہ حاجی عبد المجید صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی، ان کا خاص ایک ان کے لیے ایک وہ تھا، ویژن تھا کہ میرا بچہ بہت بڑا نعت خواں بنے اور ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ سرکار کی ثنا و توصیف کرے، عربی، فارسی، اردو کلام پڑھے. اس کے لیے انہوں نے اچھی صحبتیں دی، علماء حضرات، مشائخ حضرات کے پاس ہی نہیں لے گئے. کیا وہ پہلی بات جو والد صاحب سے ڈانٹ پڑی پہلی آپ کو کہ محمود اس طرح نہیں کرنا تھا، آپ نے اس طرح پڑھ دیا، والد صاحب کو بھی میں نے آپ کے دیکھا، آپ کو ان کے ساتھ دیکھا، آخری دم تک آپ نے ان کی زندگی کے آخری لمحات تک آپ نے بڑی خدمت کی ان کی، وہ پہلی یاد میں چاہتا ہوں بتائیں کہ جب ڈانٹ پڑی ہے والد صاحب سے اور آپ کو احساس ہوا ہاں واقعی غلطی ہو گئی مجھ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جن کے ایسے سرپرست حیات ہیں جو ڈانٹتے ہوں، جی وہ اللہ حیات رکھے ان کو. آمین آمین آمین. ہم تو بس رئیس بھائی، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم ترستے ہیں ڈانٹ کھانے کی. کیا بات، یہ سعادت مندی ہے، آپ کی سعادت مندی ہے. کوئی ایسا شخص ملے جو ہمیں ڈانٹے، والدین ہمیں سمجھائے، ہمیں جھنجھوڑے. اچھا، ان کو ایک نہیں مبارکباد، ان کو حج بیت اللہ ہوا اس کی بھی میں مبارکباد، ظاہر ایک حج ہوا ہے، اس کے علاوہ قربانی کی مبارکباد. ان کے لیے ایک بڑی خاص مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے امسال انہیں شہزادے کی نعمت سے نوازا، صاحبزادے کی نعمت سے نوازا، اس کی بھی آپ کو بہت مبارکباد. ارے ماشاءاللہ، بہت بہت پہلے اب تو عید ہے نا، چونکہ خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جن کے والدین حیات عطا فرمائے اور سرپرست حیات ہیں، جو ڈانٹنے والے حیات ہیں، جن کے اساتذہ ہوں. محمد حسن محمود، محمد حسن اشرف، سبحان اللہ ماشاءاللہ. محمد حسن، اصل نام جو ہے محمد حسن اشرف. تو یہ نام ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور نبی پاک علیہ السلام کو ایسا عاشق بنائے. آمین آمین. اپنے والدین سے بڑھ کر، دادا ایسے، والد ایسے، تو بچہ تو بڑھ کر حضور سے محبت کرتا ہوں، ایسا عاشق اس کو. اچھا، اس ڈانٹ کا محمود میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ہمارے ناظرین. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ دعا ہے کہ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ
करें पहली एप्रिसिएशन का ही पूछ लें, शाबाशी तो नहीं नहीं, होती ना, शाबाश डांट तो नहीं इनके साथ आज भी है उनकी दुआ की सूरत में, लेकिन वो मुझे अभी चंद दिनों पहले एक साहब मिले, उन्होंने जिक्र किया कि एक आपके वालिद साहब जामा मस्जिद मदनी गुलशन इकबाल नामा हसन हक्कानी साहब के यहाँ, और उनके तो बुनियादी वहाँ पे में से अल्हम्दुलिल्लाह हक्कानी साहब की गोदों में हम खेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पैदाइश से एक वक्त बिल्कुल तक। बिल्कुल। तो वहाँ पे जब मैं नात पढ़ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि जब आप नात पढ़ रहे थे ना, तो मेरे साथ आपके वालिद बैठे हुए थे, या मैं आपके वालिद के साथ बैठा हुआ था, उस वक्त आपके वालिद साहब रोने लगे अल्लाह, और बताने लगे ये नात पढ़ा ना मेरा बेटा है, अल्लाह हुजूर का जिक्र कर रहा क्या है मेरा। बात। तो ये क्या जो है ना, बात। ये सादतें हैं। ये जब आप सोचते होंगे, जब भी सोचते होंगे, कितना आपका कल्ब शादा होता होगा कि मेरे वालिद को खुशी हो रही थी मेरे नात पढ़ने से। फिर मुझे एहसास होता है कि हम जब अपने किसी को देखते हैं ना, किसी शख्स का बेटा नात पढ़ना सीख रहा होता है, कभी महफिल में नात पढ़ा, तो उसकी आंखें देखते हैं हम, ऐसी चमक होती है, उसके गालों पे ऐसी सुर्खी होती क्या है बात है, क्या कि बात। मेरा बेटा सरकार की नातें पढ़ रहा है। तो ये तो शर्फ और क्या बात। सादत की बात है। एक बात और मैं जी, कहूँगा बताइए, आपको इस मौके पर कि हमने रमज़ान के फ़ौरन बाद फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए प्रोग्राम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि जैसी बकरीद ईद उल अज़हा पाकिस्तान में मनाई जाती है, बिल्कुल ऐसे ही, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं मनाई जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसी मोहब्बत जानवरों के साथ यहाँ इस मुल्क में की जाती है, कुर्बानी की जानवरों के साथ, और जिस खिदमत तरह की से जाती उनके है, लिए उसकी कुर्बानी किया एहतमाम जाता है। किया जाता है, ऐसा कहीं भी नहीं किया जाता। एहलियान पाकिस्तान इस हवाले से क्या बात, इंतहाई क्या बात। मुबारकबाद के क्या मुझसे। बात। अच्छा, कारी मोहसिन कादरी वो शनाखा हैं कि 2009 में जब मैंने नात ज़िंदगी है कराची से जिसका आगाज़ किया हमने, तो इब्तिदान मोहम्मद आमिर फयाजी साहब जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने जब एक नाम भेजा मेरे पास कि कारी मोहसिन कादरी बैठेंगे, तो एक बहुत ही ऐसा नौजवान कि जो दुबला पतला नौजवान, और वो माशाल्लाह अरबी लिबास में मेरे पास आए उस दिन, और जब ये बैठे आकर तो मैंने पूछा इनसे आपका नाम क्या है, इन्होंने कहा मेरा कारी मोहसिन नाम है। तो नात ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक हमारा वो नात का प्रोग्राम होता था, उसमें जब आप आए तो पहली मेरी मुलाकात वहाँ थी आपसे। तो कितना अरसा नात के शोबे में आपको, और कैसे इसमें इस शोबे में आना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रईस भाई बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये नात ख़ानी का बेसिकली तो कारी था, मैं तिलावत किया करता था महफिल में, और तकरीबन 28-29 साल अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, तो तिलावत उस वक्त सिर्फ एक तिलावत के लिए उस वक्त सिर्फ तिलावत के हवाले से मशहूर था। फिर वो माशाल्लाह आहिस्ता फिर वो नात की तरफ शौक़ होने लगा। फिर अदीब रायपुरी साहब से हाँ, बिल्कुल, मेरे वो बताया उस्ताद की बहुत अच्छी बिल्कुल दोस्ती थी, तो फिर मेरे उस्ताद ने उनके हाथ में मुझे दिया कि इसकी तरबियत करें। अच्छा, खेल कूद के हवाले से क्या एक्टिविटी रही? कोई क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, या क्रिकेट बहुत क्या ज़्यादा क्रिकेट बहुत खेल ज़्यादा क्या खेले। खेलते थे क्रिकेट में? और मतलब bowling- किस पोजीशन पे? bowling- ओपनर या मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग, या बैटिंग वगैरह तो मेरी कोई इतनी खास नहीं थी, बॉलिंग मेरी बहुत अच्छी थी। और अच्छा देख लें, ये कह रहे हैं मैं उस बॉलिंग वक्त करता हूं। bowling- मुझे यकीन नहीं आ रहा है महमूद ये कह रहे हैं बॉलिंग मैं करता हूं। में उस वक्त बॉलिंग में मशहूर भी था। अच्छा, अगर आप यकीन करना चाहें तो कर लें, मैं बहरहाल वो करवा के देख लेंगे। हालांकि इनके करीबी दोस्त फिर ये कहते सब हैं कि चीजें क्लीन फील्डिंग बोल्ड हो करते जाएंगी। थे। करीबी दोस्त कहते हैं कि ये फील्डिंग करते थे, इनको कभी बॉलिंग बस बैटिंग मेरी कभी शुरू से अच्छी नहीं थी, बॉलिंग मेरी बहुत अच्छी थी और मशहूर था बॉलिंग के हवाले से। नहीं, दूसरी टीम में मुझे लेकर जाती थी कि यार हमारे साथ खेल लो, बॉलिंग करना। 20 रुपए ले लेना यार, एक और कर अच्छा, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं कि उनको इसलिए रखा जाता है कि अगर बाउंड्री से बाहर बॉल चली जाए तो लेकर तुम आओगे। ऐसा तो नहीं था कि वो मुखालिफ टीम से पैसे लेकर हल्की वो बॉल कर हमारे दोस्त साथी थे, वो हमारे दोस्त साथी थे, मेरे ख्याल में नाम लेना मुनासिब नहीं होगा उनका भी। तो जब हम लोग हमारा एक प्रोग्राम बना था, जुल्फ़िकार भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हयात थे, हमारे साथ ही थे वो भी। तो वो जो मैच हुआ था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त मैच था। और जो महमूद भाई ने बॉलिंग की थी, महमूद भाई की बॉलिंग, जुल्फ़िकार भाई इनके का तो बड़े तारीफ है चर्चे हैं बॉलिंग के माशाल्लाह, बड़ी फास्ट। कह रहे ये क्या लुपक बॉल लेकर ये सुना है विकेट पर आकर बट्टा मारते हैं। इतनी स्लो बॉल थी। अच्छा, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद लौटेंगे और ईद की खुशियों में आपको भी शामिल करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको और हमारा साथ रहेगा। जनाब, आपका खैर मकदम है। ईद की खुशियाँ आपके और हमारे दरमियान मौजूद हैं, और दुनिया भर में रहने वाले ARYQ TV देखने वाले नाजरीन जिन्होंने अभी ट्यून किया है ARYQ TV को, हम उन्हें ईद की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी कारी मोहसिन और महमूदुल हसन अशरफी की बॉलिंग स्किल्स जो हैं वो सामने आ रही थी कि कौन किस तरह बॉल करता है, और दोनों का दावा ये था
کہ بہت اچھے بولرز ہیں. اس کے حوالے سے مزید بات کریں گے. جعفر حسین نظامی صاحب کے صاحبزادگان ہمارے ساتھ موجود ہیں, طاہر نظامی اور ماہر نظامی صاحب. اچھا طاہر بھائی, وہ بات الگ ہے کہ آپ ظاہر ہے آج پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں, لیکن بچپن میں جو پہلی ڈانٹ پڑی ہوگی والد, چونکہ ظاہر ہے میں نے آپ کے گھرانے میں اور قوال گھرانوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ بچوں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے تربیت کے حوالے سے. بہت مؤدب ہوتے ہیں بچے, بڑے باادب ہوتے ہیں, کم گو ہوتے ہیں, صرف اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. یہ بات ہے, یہ جو بالکل جو میری دیکھی والی بات. تو آپ کو جو ڈانٹ پڑی یا مار پڑی پہلی, ذرا ہمارے ناظرین کو تو بتا دیں کس مرحلے سے گزر کر آپ آج طاہر نظامی اور آج ماہر نظامی نظر آ رہے ہیں. رئیس بھائی مجھے ڈانٹ بہت کم پڑی, مار پڑی. واہ واہ, جبھی آپ ماشاءاللہ پختہ ہو گئے, کندن ہو گئے ماشاءاللہ. جب بھی ہوتا تھا کچھ غلط تلفظ کبھی گڑبڑ ہو جاتا ہے نا, چونکہ شاعر بھی تھے نا آپ کے والد, تو ظاہر شعر بھی کہتے تھے. وہ ظاہر ہے اس بات پہ بڑی توجہ ہوتی تھی تلفظ پہ ہمارے. طاہر بھائی کو پڑھتی تھی, ڈرتے ہم تھے. اچھا, ہوتا یہی ہے کہ مارا اسی لیے جاتا ہے کہ چھوٹے سدھر جائیں. جی بات پھر ہوتا ہے ظاہر ہے, اس کی وجہ ظاہر ہے بڑے ہمارے جیسے محمود بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جن کے ڈانٹنے والے ان کو سلامت رکھے, وہ باتیں اب یاد آتی ہیں. مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے والد اور والدہ دونوں حیات ہیں, اور ان دونوں کی خدمت بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور ان کی دعائیں بھی لے رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات. بس یہ کہ ہمارے دالے والدین نہیں ہیں تو باتیں یاد آتی ہیں. یہ ڈانٹ نہیں, اصل میں ان کی سب دعائیں ہیں ماں باپ. وہ دعائیں بن کے وہ دعا ہی ہوتی ہے اصل میں. ڈانٹ جو ہوتی ہے, تربیت جو ہوتی ہے والدین کی, اساتذہ کی, وہ دعا ہوتی ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, زہیب علی اشرفی موجود ہیں, ایک ایسے ثنا خاں کے آج سے 3 سال پہلے جب رحمت سحر میں میرے ساتھ بیٹھے, تو اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ انہیں پوری دنیا میں جانا جاتا تھا, ایز اے ثنا خاں پہچانا جاتا تھا. لیکن جب یہ بیٹھے تو مجھے ان کے اندر ایک بڑا اچھا شخص نظر آیا, بہت پیار کرنے والا, بڑا سادہ اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ شخص میں نے دیکھا زہیب علی اشرفی میں. آج اللہ نے ان کو بڑی عزتیں دی ہیں. ان کا پیچھا ہے محمود الحسن اشرفی, جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہمارا زہیب کے حوالے سے ان کی غیابت میں ذکر ہوتا ہے تو بہت اچھے الفاظ میں ہوتا ہے. اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. اچھا زہیب, آپ کا آغاز حیدرآباد سندھ سے ہے. حیدرآباد سندھ کی جو بڑی زرخیز سرزمین ہے, وہاں کے ثنا خانوں نے بڑا نام پیدا کیا. ان میں سے آپ, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ روشن ستارے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ بچپن میں ثنا خوانی کا جو آپ کا ذوق و شوق تھا, اس میں رہنمائی کس نے کی آپ کی ابتداً, عبد القادر صاحب نے یا جو آپ کے اساتذہ ہیں اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ. آج آپ نے ذکر بھی کیا, استاد عبد القادر ملک صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں. ان کے علاوہ بھی بہت سارے میرے استاد, مطلب میں ابھی کچھ اگر قاری صاحب سے سیکھوں یا محمود بھائی سے سنوں تو میں انہیں بھی اپنا استاد. یہ آپ کا بڑا پن ہے آپ تو میں جو ہے وہ اس طرح کافی, ہمارے ایک حیدرآباد میں قوال ہوتے تھے, چھمو قوال صاحب, وہ اللہ غری کے رحمت فرمائے, وہ بڑے علم والے آدمی تھے. اچھا, تو وہ مطلب سادہ طبیعت آدمی تھے, اور سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی اس سے ان کا تعلق تھا. اور مطلب وہ کبھی ساتھ بیٹھے ہوتے تو ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے, وہ کچھ نہ کچھ ان سے سنتے رہتے تھے. تو میں نے سن کے بڑا میں نے سیکھا. یعنی وہ کہتے تھے اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے. بالکل صحیح, بالکل بالکل. اچھا سنے گا تو اچھا پڑھے گا. جی ہاں. تو الحمدللہ اچھا زمانے طالب علمی میں میں بھی اپنے بچوں کو میں بھی ایک اور بات بتائیے. مجھے نا ہمارے ایک بہت پیارے ثنا خاں بھائی خالد حسنین صاحب, چکوال سے, ہم ایک محفل میں تھے مظفر آباد میں, پہاڑ پہ اوپر محفل ہو رہی تھی, بس اوپر پہلا آسمان تھا, پھر اس کے بعد تو وہاں سردی اتنی تھی کہ کھایا کچھ نہیں جا رہا تھا. تو میں نے, ہم لوگ تو کراچی والے آپ کو پتہ ہے, یہاں والے میں کچھ نہیں کھا رہا تھا. تو وہ کلیجی بکرے کی انہوں نے بنوائی, مطلب میزبانوں نے مہمان نوازی کی. تو وہ, اور آج ماشاءاللہ بقرعید بھی ہے, تو کلیجی دنیا میں جو ہے لوگ کھا رہے ہیں. محمود نے آتے کے ساتھ ہی ذکر کیا کہ آپ نے مٹھائیاں رکھ دی, نیم کو رکھ دی, کلیجی میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو میں نے کہا میں نے جو آپ کی مٹھائی کھائی وہ کلیجی سمجھ کے کھائی. وہ ابھی نکال رہے ہیں رئیس بھائی, ابھی نکال رہے ہیں کلیجی بکرے سے. تو رئیس بھائی انہوں نے, میں نے کھایا نہیں, میں نے کہا بس میں دل نہیں ہو رہا اور یہ ہو. تو انہوں نے مجھے جملہ کہا, بولے بیٹا جو کھائے گا وہی گائے گا. اچھا, زمانہ طالب علمی میں کھیل کود کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز آپ کی؟ ظاہر ہے حیدرآباد ایسا شہر ہے ہمارا کہ جس کی راتیں جاگتی ہیں, میں نے دیکھا ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں,
کیا وہاں ایکٹیویٹیز رئیس بھائی کھیل کود کے حوالے سے میں نے بہت اچھا رہا کوئی ایسا پلہ کھیل ہو مچھلی جو کے لیے انہوں نے کہا تھا آج سے 3 سال پہلے آج تک وہ ان کا میں نے وعدہ کوئی وفا- ایسا کھیل ہو جو نہیں کھیلا ہو اللہ ہی شاید اچھا مطلب الحمدللہ کوئی ایسا ہے جو قابل ذکر ہے اس کا بھی ذکر کرتے میں زبردست چاہ رہا ہوں گڈا گیم بہت اچھا کھیلتا ہوں جی وہ گڈا گیم اچھا نہیں وہ تو میں نے دیکھا آپ وہ آپ نے دیکھا نا یہ اور ہمارے 1-2 دوست ہیں وہ یہ جو پٹی جسے کہتے ہیں آپ جی 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 تو وہ زبردست اس کے بڑے زبردست کھلاڑی ہیں اور جب کھڑے جاتے ہیں نا پھر جان نہیں چھوڑتے اس کی نہیں الحمدللہ سامنے والے کو میں نے جیتنے نہیں دیا کبھی بھی۔ نہیں وہ تو ایک نارمل گیم ہے نا جیسے کرکٹ ہوا فٹ بال اچھا یعنی کہ یہ قاری محسن کا کہنا ہے کہ کھیل نہیں ہے میں وہ اہم ہی اس ہے۔ میں تو فیل رہا ہمیشہ محمود بھائی ہاں مطلب میں آپ کی طرح ہی بولیں کراتا تھا غریب آدمی۔ ویسے گڈا گیم ہے نا اس وقت یہ زیادہ وہ اسٹوڈنٹ کھیلتے تھے جو اسکول کے وقت جو اسکول کا ٹلا لگاتے تھے صحیح کہہ رہے ہیں آپ محمود بھائی صحیح اچھا بھائی کہہ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا ہمارے کیمرہ مین جو ہیں وہ محمد وسیع کو ذرا آج فوکس کریں ذرا کلوز اور کیا دکھائیں کہ لوگوں نے ان کو جینا کیپ میں دیکھا گرے کلر کی جینا کیپ میں دیکھا انہیں گولڈن کلر کی جینا کیپ میں کیمل براؤن جو ہوتی ہے آج ذرا ان کے ہیئر اسٹائل دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد وسیع کا ہیئر اسٹائل ایسا ہے میں نے تو محمود بھائی سے بھی بہت کہا کہ کبھی ایسے بھی زیارت کرا دیں ہمیں لیکن یہ متقی انسان ہے لیکن آج انہوں نے یہ میری درخواست پر ماشاءاللہ یہ اسٹائل اختیار کیا تو کیا کیسا آپ میرا خیال ہے میرے سامنے تو اس انداز پہلا میں سوال تو یہ ہے کہ اس سے متقی کا کیا تعلق ہے؟ اب وہ ظاہر ہے نہیں آپ بھی بڑے متقی انسان ہیں ماشاءاللہ آپ جینا کیوں لیکن میں تو اکثر چونکہ بکر ٹوپی کے پروگرام کرتا ہوں آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کا میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی بہت عرصے سے میں مختصر سے عرصے کے لیے جینا کیا 2008-2009 سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آج شاید جنہ کے بننے دی ہوئی ہے اچھا بننے دی بھی اسی لیے کیونکہ ربیع الاول شریف قریب ہے اس لیے ذرا اس کا اہتمام ہوگا تو کیا کس طرح کا بچپن رہا بچپن کی کوئی شرارت ایسا کوئی واقعہ کہ جس میں آپ کو شرمندگی محسوس ہوئی ہے میں تو چاہتا ہوں وہ سچ بیان کریں کبھی تو کسی بات پر شرمندگی یا بھی کر دیا جائے الحمدللہ کبھی ایسا کام نہیں کیا جس میں شرمندگی اگر نہیں ہوئے ابھی تک فخر محسوس ہوا ہے ماشاءاللہ یہ تو اس معاملے میں کھلاڑی لوگ دیکھیں موجود ہیں الحمدللہ فخر یوں محسوس ہوا کہ سب سے پہلے تو حضور کے ثنا خواہ ہیں یہ ہماری پہچان ہے نہیں ہم بھی محمد خوش کا طبعی ذکر کر رہے ہیں ہمارا اور یہ فخر ہے۔ مقصد مذاق اڑانا نہیں مذاق نہیں کرنا ہے نہیں مجھے پتا ہے آپ بڑے اعلیٰ آدمی ہیں اور فخر ہی محسوس ہونا چاہیے انسان کو شرمندگی تو نہیں محسوس ہونی نہیں چاہیے سیکھنے کے مرحلے میں حضور نہیں کا یہ بات ثنا نہیں خواہ وسیم، جو ہو جب انسان سیکھنے کے مرحلے میں ہوتا ہے نا جی تو غلطیاں بھی کرتا ہے جی بڑوں کی ڈانٹ بھی سنتا ہے اور وہ ڈانٹ نہیں ہوتی بنیادی طور پر جیسے طاہر بھائی نے کہا وہ دعا ہوتی ہے وہ تربیت ہوتی ہے اصلاح ہوتی ہے اس مرحلے میں ظاہر کوئی بھی ایسا اتنا کامل نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہا کہ بچپن سے ہی ایسے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی اصلاح ہاں ڈانٹ کے حوالے سے یہ خاص بات ہے مجھے ایک بار یہ ہاں وہ بتایا نا موقع وہی آیا تو تھا، پوچھنا بڑی چاہ رہا ہوں وہ آپ شرمندگی ہوئی وہ اس آپ وقت ہمارے ایک بزرگ تھے محلے میں ہم لوگ مذاق کرتے تھے سارے دوست جمع ہو جاتے تھے تو ان کی نا نقلیں اتارتے تھے سارے وہ ہنستے تھے بری طرح اور ایک بار کیا ہوا مجھے انہوں نے بولا یار تم بھی اتار کے دکھاؤ تو میں ان کی نقل اتار سب ہنس رہے یار یہ صحیح اتارا وہ میرے پیچھے ہی آگے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے سب دیکھ رہے تھے کیا کر رہے ہیں اور میں ان کی اتار رہا ہوں وہ سب دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے بولے پیچھے تو دیکھو انہوں نے اتارا چلا تھا پیچھے تو وہاں سے چلا ہے نہیں وہ تو لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے احمد جا کے تو وہ بعد میں آیا بھائی یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ یہ پیچھے تو دیکھو یہ زہیب علی اچھا اس کی جو وسیم کی ایک خاص بات میں نے اس کو الحمدللہ جب تقریباً 9-10 سال سے میں سن رہا ہوں اس کو ماشاء اللہ مرحبا مصطفیٰ سے ہاں میں نے آج تک جب سنا ہے اس بندے کو کبھی میں نے بے سرا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا یہ بہت بڑی بات یہ بہت بڑی بات ہے کہ ناخواں کا آپ کے لیے ایک ایسا اور کہ میں نے بے سرا ہوتے ہوئے یہ تو پڑھنا تو یہ اللہ کی عطا ہے اللہ کیا اور سب سے پہلے تو دعاؤں کا ہی معاملہ ہے سارا بالکل صحیح بات ٹھیک ہے اور استادی پھر جو الحمدللہ ایک تربیت جو رہی اچھا آپ خورشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں جی الحمدللہ اچھا الحمدللہ بڑا نام ہے اور یہ چاروں شناخہ ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ایئر وائی ڈیجیٹل پر شان رمضان میں سحر و افطار میں خوبصورت انداز میں جو کلام پیش کرتے ہیں خواہ وہ مل کر پیش کریں یا علیحدہ پیش کریں کمال انداز ہوتا ہے اس کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اس حوالے سے تو آپ کی سب کی مبارکباد رئیس بھائی اگر آپ کو یاد ہو آپ کو یاد ہو تو میرا جو ایک اس طرح کا ایک شو ہے نا وہ سب سے پہلے میں نے آپ ہی کے ساتھ کیا تھا پرائیویٹ چینل سے ایک پرائیویٹ چینل کے لیے بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے اور یہ وہ ہونہار شناخہ ہے مجھے اس وقت ہی اندازہ تھا کہ پاکستان کا بہت بڑا شناخہ بنے گا اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب آپ جب بھی آپ سے ذکر ہوا ہے بھائیوں کے حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے بڑے احترام سے ذکر کیا
اپنے بھائیوں کا بڑی محبت سے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں سلامت رکھے. تو چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے بڑے بھائیوں کی طرف سے کبھی کوئی ایسی سختی یا ایسا کوئی مرحلہ آیا ہے کہ جس میں آپ تھوڑا سا کبیدہ خاطر ہوا, یار چھوٹا سمجھ کے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا, حالانکہ میرا اس میں قصور نہیں تھا؟ بچپن کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایسا مرحلہ؟ اچھا, ویسے جو ہے وہ چونکہ والد صاحب بھی حیات ہیں ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. والد صاحب ہمارے سختی کرتے تھے. کھیل کا بڑا شوق تھا لیکن والد صاحب پڑھائی کی طرف ہی متوجہ رکھتے تھے, اچھا. کھیلنے نہیں دیتے تھے, بڑی سختی کرتے تھے. اچھا. تو والد صاحب حیات تھے, اس لیے بھائیوں میں کبھی اس طرح کا معاملہ ایز سچ تو نہیں آیا. نہیں ہے, ٹھیک. البتہ یہ تھا کہ ہم اپنے امتحانات کی تیاری بڑے بھائی سے کرتے تھے. جو ہمارے سب سے بڑے بھائی ہیں وہ ہمیں امتحانات کی تیاری کراتے تھے, ٹیوشن انہی سے لیتے تھے ہم. تو یہ ہمیں ایک آسانی اور سہولت تھی. البتہ عالم بننے کے بعد اب معاملہ یہ ہو گیا ہے, ویسے ہی محبت تو بہت تھی, اب وہ بڑے بھائی بھی جو ہے نا وہ آپ کا احترام کرتے ہیں. ہاں, رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ میں نے دیکھا ہے, آپ کے گھر پہ تقریب تھی بڑے بھائی کے بچی کی خلق خوشی میں, تو بڑا ماشاءاللہ اس میں وہ اب وہ حالانکہ میں چھوٹا ہوں لیکن وہ مجھے بڑا کرتے ہیں, مجھے بڑا سمجھتے ہیں اور ایک آنر دیتے ہیں. یہ بڑی بات. تو میں پھر بھی اپنی جگہ پہ جو بڑے بھائی کا جو ادب ہوتا ہے, جو بڑے بھائیوں کا جو احترام ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ قائم رکھتا ہوں کہ ان کے لیے نشست چھوڑ دینا, ان کے لیے کھڑے ہو جانا, یہ چیزیں احترام سے ان کا ذکر کرنا یا آگے بڑھ کے ان کو سلام کرنا, جو بڑے بھائی کا پروٹوکول ہوتا ہے. تو اس وقت میں یہ نہیں سوچتا میں عالم ہوں, میں چھوٹا بھائی ہوں, یہ سوچ کے میں ان کے آگے پیش ہوتا ہوں. کیا بات. اچھا طاہر بھائی, آپ کے یہاں ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ 16-17 افراد ہوتے ہیں ایک وقت میں ماشاءاللہ پڑھنے والے آپ کے ساتھ, تو ایک آدھ بکرے سے تو کوئی گزارا ہوتا بھی نہیں ہوگا بقرعید میں. تو کتنے ایک بکرے ماشاءاللہ اور کتنے ایک بڑے جانور, تاکہ پھر ماشاءاللہ صحتیں بھی آپ کی ایسی ہے کہ وہ تو ایک صبح ایک شام, ایک صبح ایک دوپہر ایک شام. یہ ڈاکٹر صاحب کی خوراک ہو گئی ہے. اچھا بالکل خوش خوراک ہوتے ہیں, خوش خوراک ہے. تو وہ کتنا ایک اہتمام ہوتا ہے, تاکہ ہمارے ناظرین کہیں گے نا اتنی جی جان سے پڑھنے والے لوگ صرف ایک بکرا, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. کئی بکرے اللہ کیا بات. یہاں تو اونٹ بھی پتہ نہیں چلے گا. ماشاء اللہ فیملی ہماری فیملی ممبر ماشاء اللہ زیادہ ہی, آپ کو پتہ ہی سب ساتھ میں ہوتے ہیں, سارے بھائی اور ان کی فیملی سب الحمدللہ ساتھ میں ہوتے ہیں سب. ٹھیک ہے جناب, اس پہ مزید بات کریں گے. اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہیں, چہروں پر مسکراہٹیں ہیں, ایک دوسرے کے لیے احترام ہے, پیار ہے, محبت ہے, دعائیں ہیں, اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس عید الاضحیٰ کے شو میں شان عید میں ساتھ رہیں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے شان عید میں. عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جب طاہر علی ماہر علی قوال نے کہا کہ میں نے کہا صرف ایک بکرا, انہوں نے کہا نہیں کئی بکرے, یہاں تو اونٹ کا بھی نہیں پتہ چلے گا, تو ہمارے ثنا خانوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہیں کئی بکرے اور اونٹ بھی پتہ نہیں چلے گا. تو محمود بھائی نے کہا تو اونٹ تو یہ خود ہی گرا دیتے ہوں گے کیا. اچھا بقرعید پہ کیا آپ تو ماشاءاللہ اتنے افراد ہیں, خود ہی اس کے اوپر مطلب اس کا تجربہ قربانی خود ہی کرتے ہیں یا باقاعدہ بلانا پڑتا ہے؟ کہ رئیس بھائی ایک سال ایسا ہوا, جی جی ایک بچڑا تھا, اس کو جو ہر سال جیسے کاٹتے ہیں, جو ماشاءاللہ قربانی اتنی ہوتی ہے کراچی میں کہ اصل کسائی ملتا نہیں ہے. اچھا, وہ جو ہمارا بچڑا جو گر نہیں رہا تھا, اور جو ہے برابر کسائی جب وہ جو ہے دوسرا جو ہے وہ جانور کاٹ رہے تھے, وہ دیکھ رہا اس کو, تو یار یہ تو گرا ہی نہیں رہا, گر ہی نہیں رہا اس سے. اچھا, اور وہ جو ہے ایک دم وہ غصہ آیا, چل ہٹ یار ہٹ, وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے سالے. اس نے اس کی گردن پکڑی, اس کو گرایا بچڑے. یہ برجستہ ہے, کرے لے اب سلا پھیر کے, سلا بھی میں پھیروں. حالانکہ ہمارے علاقے میں تو ٹکر کر ماری نہیں اس نے, ہمارے علاقے میں خاندانی کسائی وہ رہتے, لیکن وہ ان دنوں میں کوئی نظر نہیں آتا علاقے میں, سب باہر سے آئے, جانور اس کو گرا کے دیا. رئیس بھائی ہمارے ہاں ادھر حیدرآباد میں بڑا مشہور وہ ہے اپنا کسائی, وہ نا بڑا مشہور ہے کہ بھائی بغیر رسی باندھے جو ہے نا جانور گرا دے گا. ارے نہیں, وہ پچھلے سے پچھلے سال یہ ہوا کہ وہ ہم بھی اس کو دیکھنے گئے, بھائی کون ہے ایسا ماہر آدمی, اس نے
بڑا سارا جانور ماشاءاللہ. وہ بھائی آیا اور لوگ اس کا دیکھ رہے, مطلب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ وہ. اس کے بعد وہ چھری تیز کرتا 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 قریب گیا, ایسی بیٹی ماری اس کو اس کو لے کے ہاسپٹل آ کے ساری اس کو ہیرو دور ہو گیا. اچھا, تو سب سے پہلے کیا چیز تیار, کلیجی وغیرہ کا تو ذکر آیا, آپ کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں, پکوانے میں, کہ بھائی آج بقرعید آج یہ کھانا ہے اور یہ چیز تیار کریں؟ فرائی گوشت وغیرہ ظاہر عام طور پہ جو ویسے تو خیر چلتا ہی رہتا ہے. اچھا اچھا, وہ نئی نئی ڈشیں بھی تجربے ہوتے ہیں, گھر والے کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز ہم چاہتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں شامل کریں, اور وہ سیگمنٹ بہت ہی دلچسپ ہوگا کہ جس میں ہمارے ثناخواں چونکہ چاروں موجود ہیں اور چاروں اپنے طور پر بہت ہی ماشاءاللہ اچھا حافظہ رکھتے ہیں نعتوں کا, تو اس اعتبار سے ہر حروف تہجی کے حرف کے اعتبار سے ان کے ذہن میں اگر ایک حرف دے دیا جائے ان کو تو مصرع مستحضر ہو جائے گا کہ کس مصرے سے ہم کو آغاز کرنا ہے. ہمارے تینوں مہمان موجود ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں, اور ایک حروف تہجی میں سے ایک حرف دیا جائے گا ان چاروں ثناخوانوں کو, اور میں 10 سیکنڈ کے لیے گنتی گنوں گا. اگر اس 10 سیکنڈ میں جواب آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اگلا لفظ آ جائے گا. میں مفتی عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ حروف تہجی میں سے ایک حرف دیں تاکہ ہمارے ثناخواں اس حرف پر جو مصرع حمد ہو, نعت ہو, منقبت ہو, اس مصرے کو ادا کرے. بسم اللہ. سا پڑھیں, سا کے اوپر کوئی سا. مصرع. اچھا, مجھ سے ایک پہلا آپشن. اچھا, مجھ سے کوئی توئیں. توئیں. 1 2 3 4 5 من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا طاہر بھائی کے اوپر جو شعر سوچ رہے تھے میں پیش کر دیتا ہوں. جی مفتی صاحب. ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہو تمنا. اچھا, مجھے آج ایک کام کرنا ہے. مجھے تینوں ثناخوانوں نے اور چاروں کی طرف سے بھی یہ مجھے اس بات کی تائید ملے گی کہ کچھ بھی ہو جائے آج مفتی عامر صاحب سے نعت سننی ہے انشاءاللہ. لیکن پہلے یہ والا سیگمنٹ ہوگا. اچھا طاہر بھائی, آپ لفظ حرف آپ دیں گے, حرف آپ دیں گے, حرف آپ دیں گے, کوئی سا بھی دے دیں. الف سے یہ تک صحیح ہے. آسان والا یہ دے دیں. اچھا جلدی سواد دیتا ہوں, سواد. سواد. 1 2 3 سواد. 1 2 3 4 5 سرکار آ گئے ہیں, صلی علی پکارو, سرکار آ گئے ہیں, اٹھو اے بے سہارو, سرکار آ گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماہر بھائی کون سا حرف دیں گے حروف تہجی میں سے ایک حرف تاکہ ہمارے ثناخواں پیش کریں؟ الف. الف. 1 اللہ باقی من کل فانی, اللہ باقی من کل فانی, نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا, او غافل انسان, او غافل انسان, سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان, بنے ہیں کیوں انجان. تارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شاہ, لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان, تیری کیا اوقات ہے بندے, کچھ بھی نہیں ہے تو, اللہ باقی من کل فانی, اللہ ماشاءاللہ. مفتی محمد عامر صاحب ایک لفظ اور دیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارے ثناخواں دیکھتے ہیں کون سا کلام پیش کرتے ہیں. با. با. 1 2 3 بلغ العلا کی کمالہ کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ
صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ بھائی، بہت اچھے بہت اچھے آپ نے حرف دیے. اور ہمارے ثنا خانوں کی تو خیر کیا بات ہے، ان کو تو حروف تہجی کے تمام حروف دے دیے جائیں، اس پر بھی یہ کلام پڑھ لیں گے. چونکہ نہیں میں ڈرا اس بات پر تھا، میں نے کہا کہیں 1 سے لے کے 100 تک میں کوئی اچھا مفتی محمد عامر صاحب سے میں نہیں کہوں گا، یقین کریں میں تو ظاہر ہے ان کا بہت میرے دل میں احترام ہے، ان کے علمیت کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے. ہمارے ثناخواں اگر ساتھ دیں گے میرا، طاہر بھائی ماہر بھائی کہیں گے، شاید مفتی صاحب میری درخواست پر غور فرمائیں. اگر آپ کی تائید اگر حاصل ہے تو بسم اللہ. کہہ رہے ہو مطلب کیا ہے آپ؟ نعت جی مفتی صاحب سے سنی نہیں ہے. بالکل آج تو ہوئی نعت سنی نہیں ہے. اور تھوڑی سننا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب بسم دیکھیں اللہ. میں آپ سے عرض کروں کہ نعت پڑھنا میرے لیے بھی باعث فخر ہے. یہ کوئی چھوٹا کام یا کوئی ادنا کام نہیں، بہت بڑا بلکہ بہت بڑی سعادت ہے. بہت بڑا کام. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ثناخوانی محدثین نے بھی کی، سیرت نگاروں نے بھی کی، مفسرین نے بھی کی، ائمہ نے بھی کی، مجتہدین نے بھی کی، صوفیہ اور اولیاء نے کیا بھی بات، کی. سبحان اللہ. یہ تو وہ بارگاہ ہے. میں ترنم میں سننا چاہتا ہوں آپ سے. ترنم میں ہاں نعت ترنم. محمود بھائی جو اکثر پڑھتے ہیں، ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے قصیدہ بردہ شریف. سبحان اللہ. کیا بات. دیکھ لیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب مکمل کیجیے نا. آپ مکمل کرتے ہیں. عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. مفتی صاحب سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. لطف آ گیا آج کا. میرے جب مجھے یہ علم ہوا کہ قبلہ مفتی محمد عامر صاحب ہیں تو میں نے پہلے سے ذہن یہ بنایا تھا کہ انشاءاللہ آج ان سے ترنم میں، ویسے تو بہت سے نعت کے اردو، فارسی، عربی کے اشعار مفتی صاحب اکثر ہمارے ڈسکشن میں آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، لیکن ترنم میں سننا اور خود نہیں بلکہ پوری دنیا کے ناظرین تک یہ بات پہنچانا کہ ماشاءاللہ جتنا ذوق و شوق آپ کا فقہ کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے، ثنا خوانی میں اور ترنم کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کو ایک اللہ نے ایک ذوق و شوق عطا فرمایا ہے. طفل مکتب ہوں ماشاءاللہ، بڑے بڑے ثناخوان سب لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں مفتی صاحب کیونکہ آپ سے کانٹینٹ دکھواتے ہیں وہ سب یہ ٹھیک ہے غلط ہے تو ظاہر ہے سب ایک ہر چیز کی فیلڈ ہوتی ہے. صحیح بات. یہ ترنم طرز یہ میری فیلڈ نہیں ہے. صحیح بات. تو بس یہ ایک نبی کریم علیہ السلام سے تعلق ہے تو ہم گنگناتے رہتے ہیں. اچھا وسیم، بقرعید پہ کچھ کھاتے ہیں گوشت وغیرہ کچھ؟ یہ لگ نہیں رہا ہے نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کھاتے ہیں لگا ہے جی؟ اب تو لگنے لگا ہے ماشاءاللہ. رئیس بھائی کچھ ہی کھاتے ہیں. مجھے پوچھ رہے ہیں بہترین ذبح کرنا آتا ہے. نہیں میں تو اب تو ماشاءاللہ محمود نے کہا کہ اب تھوڑا لگنے لگا ہے کہ ماشاءاللہ کھانے پینے لگے. چھوٹی چھری ہے ان کے پاس. چھوٹی چھری ہے، چمچ بھی چھوٹی ہی. کیا محمود آپ کیا پسند کرتے ہیں بقرعید میں ویسے کھانا؟ چونکہ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کوئی مجھے باربیکیو کلیجی کرتا ہے، بہت کوئی پسند ہے. کلیجی بہت پسند ہے. چکن کی کلیجی. نہیں آپ کو میں میٹھی کلیجی پیش کروں، آپ میٹھی کلیجی کھائیں. یہ میٹھی کلیجی ہمارے پاس یہی ہے. رئیس بھائی چکن کھاتے ہیں؟ چکن میرا دل چاہتا ہے کہ محمود بھائی چکن نہیں کھاتے کہیں صبح کسی جو بھی ہے نا دعوت میں. جی چکن نہیں کھاتے. کیا وجہ ہے چکن سے کوئی وہ ہے؟ اچھا یہ تو ابھی کی بات نہیں، ویسے پہلے سے میں نے دیکھا آپ چکن دیسی کھاتے ہیں. یہ خود نہیں چلتی ہمیں کیا چلائے گی؟ ہمیں کیا آپ دیکھا ہے جب چکن کو پنجرے میں جب یہ آتا ہے ہانپ رہا ہوتا ہے
اس کی عمر کتنی کم ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سی غذائیں کھلائی جاتی ہیں، اس کو کھلایا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اس میں، بہرحال اور بہت تحقیقات اس کے حوالے سے آ رہی ہیں. اب پتہ نہیں وہ سچ ہیں جھوٹ ہے، لیکن ان اتنی زیادہ آئی ہوں تحقیقات اس حوالے سے کہ اب وہ دل جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے بالکل اس حوالے سے. میں چکن اچھا آپ اگر اجازت دیں گے تو مزید آپ سے بات ہوگی کھانے پینے کے حوالے سے ڈسکشن کر لیکن وہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نہیں مجھے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں کئی جگہ پہ جانا ہو تو میں دیسی چکن جو ہے وہ کھاتا ہوں. اگر آپ لوگ دیسی چکن بالکل آپ کے لیے بالکل رئیس بھائی جی پیغام پہنچا دیا اور یہ پیغام پہنچ گیا ہے، پیغام پہنچ گیا اور ان کا پیغام ہم تک پہلے سے پہنچا ہوا ہے کہ جناب یہ عامر فیاضی صاحب نے کھلایا تھا. عامر فیاضی صاحب سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. قبلہ مفتی محمد عامر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. مجھے اندازہ ہے کہ عید ہو، بقرعید ہو، رمضان ہو، 12 مہینے برسات ہو، دھوپ ہو، مفتی عامر صاحب کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ہمہ وقت اپنے کام میں مصروف اور مشغول نظر آتے ہیں. یہ ان کا ایک ایسا اٹیچمنٹ ہے اپنے کام کے ساتھ اور اس قدر ڈیووشن میں دیکھتا ہوں ان میں کہ ماشاءاللہ ہر وقت. اور پھر اس کے بعد ان سے اگر بات کریں نا تو مسکرا کر بات کرتے ہیں. یہ بڑی کمال بات ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. پورا رمضان بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کانٹینٹ اور پورا سال ہم تو آپ کے ساتھ چکے ہوتے ہیں تو بہت عمدہ کانٹینٹ آپ ہمیشہ ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. طاہر بھائی آپ کی آمد کا شکریہ. ماہر بھائی آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین گرامی ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مزید مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہوں گے اور امید ہے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے شان عید میں، عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر. پوری دنیا میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والے ناظرین جنہوں نے ابھی ٹیون کیا ہے انہیں ہم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. عید کی خوشیاں ہیں اور وہ بہت سے خاندان ایسے کہ جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی بھی ہے، ان کے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت بھی ہے. اور بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے جنہیں صحت یاب فرمایا ان کے لیے دوہری مبارکباد کی اللہ تعالیٰ نے یہ صحت سلامتی عافیت کے ساتھ یہ عید ہمیں نصیب فرمائی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے اس دوران وقفے کے دوران آپ دیکھیں گے کہ شفلنگ ہو گئی ہے. ہمارے کچھ مہمان جو شناخواہ ہیں ادھر آ گئے ہیں میرے دائیں جانب اور کچھ نئے مہمان بھی جنہوں نے جوائن کیا ان کا تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہمیں جوائن کیا ہے ARY QTV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد عامر فیاضی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی آپ کا مجھے بڑا شدت سے انتظار تھا کہ عامر بھائی آئے. بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں عامر بھائی کے لیے انشاءاللہ پیش کروں گا. اور ہمیں جوائن کیا ہے عالمی شہرت یافتہ قوال جناب منظور نیازی قوال صاحب کے صاحبزادے اور ایک ایسی آواز دنیا قوالی کی کہ جسے بہت پسند کیا جاتا ہے جناب عبداللہ نیازی قوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وقاص نیازی قوال آپ کے صاحبزادے. یہ قوال گھرانہ بھی صدیوں سے شعبہ قوالی میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اور ایک آپ کا اپنا ہی انداز ہے. آپ کے والد صاحب آپ ماشاءاللہ مسرور بھائی مخمور بھائی یہ ساری اتنی خوبصورت آوازوں کے حامل قوال حضرات ہیں. جس کسی کو دیکھیں آپ جس کو سنیں گے آپ اسی کے یقیناً فین ہو جائیں گے اور مداح ہو جائیں گے. آپ کا خیر مقدم ہے. آج کی کیا کہیے گا عید کے موقع پر؟ ہماری طرف سے تمام ناظرین سامعین کی جو بھی دیکھ رہے ہیں اور تمام ARY QTV وغیرہ کے جتنے بھی حضرات ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک جناب. اور ہمیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل فرمائیے. ضرور ضرور. اچھا عامر بھائی ماشاءاللہ میں رمضان المبارک میں دیکھتا ہوں، بقرعید پہ دیکھتا ہوں، 12 مہینے دیکھتا ہوں. اللہ جانے اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو کیسا ذہن دیا ہے کہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں پروگرامز کی پتہ بھی نہیں چلتا. بہترین پروگرامز ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں. بہترین انداز میں ARY QTV کی اسکرین سجی ہوئی نظر آتی ہے. ہر سیزن میں آپ دیکھتے ہیں مختلف ڈائمنشن سے پروگرام تیار کیے جاتے ہیں. اچھا ARY ڈیجیٹل ہو، پورا نیٹ ورک ہو، اس میں علماء حضرات کو لائن اپ کرنا، ثناءخواہ حضرات کو لائن اپ کرنا، دیگر تمام چیزوں کو مینیج کرنا. عامر فیاضی صاحب پھر بقرعید کا موقع تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے. ARY کیٹل فارم ہاؤس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی تمام ذمہ داری وہ کیسے کر لیتے ہیں سارے کا. میرے تو سمجھ نہیں آتا ایک آدمی اتنے کام کر لے اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ. اللہ پاک کا کرم ہے اور ٹیم بہت اچھی ہے ساتھ. ٹیم بہت اچھی ہے. یہ ٹیم تو اچھی ہے لیکن ٹیم کا لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی اللہ نے کوئی خاص قسم کی. میں نے کبھی اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھا، نہیں لیڈر خادم سمجھا ہے اور الحمدللہ وہی اللہ تعالیٰ نے اسی میں رکھا ہے. چاہے وہ
चैनल के हवाले से हों खिदमत, मैं एक फ़कीर अखीर सा इंसान हूँ और यही समझ के काम करता क्या हूँ बात। कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो आमिर भाई खिदमत अल्लाह सलामत पाक हमसे रहें। ले रहा क्या है, बात, क्या तो बात। यही इसमें हमारी सबसे बड़ी ज़रिया निजात भी है आखिरत का। वाह वाह क्या और माशाल्लाह बच्चे बैठे हैं, अब्दुल्ला भाई बैठे हैं, माशाल्लाह। और महमूद हैं, वसीम हैं, क्या बात। तो कुछ मैं इन लोगों से सीख लेता हूँ, बच्चों से अरे वाह कुछ वाह, आपसे अच्छा सीख बड़े लेता हूँ। डाउन टू अर्थ ही है। अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी है एक ना। पैगाम मिला है आमिर भाई के लिए, आमिर भाई के लिए एक पैगाम मिला था यार, मुलाकात हो तो उनको कह दीजिएगा आई लव यू। अच्छा हमारी तरफ से जाएगा। सेम टू आमिर भाई की हाजिरी वो माशाल्लाह। कह रहे हैं सेम टू यू आप सबके लिए। और यकीन आमिर भाई का बड़ा बड़ा वो है। सही और बात। एक बात और भी है कि इनमें मैंने देखा मुश्किल से मुश्किल हालात में एक तो घबराते नहीं है ये, और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा भी ना खुशगवार माहौल हो जाए तो उसमें गुस्सा नहीं करते, उसके बाद बड़े तहम्मुल के साथ उस चीज़ को देखते नहीं हैं। भाई, असल में मेरे साथ जो एक ख़ास अल्लाह का करम है, वो दस्ते शफ़क़त जो हाजी साहब की है, रऊफ़ भाई की, वो आप ये समझ लें कि वो दस्ते शफ़क़त इतना हमारे हाथ पे यानी कि हमारे पुश्त पे पुश्त पर है, है सही बात। कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, सही बात। हर काम अच्छे अंदाज से करते हैं और अल्लाह ताला उसमें मदद फरमाता है। अच्छा मैं एक चीज़ अल्लाह भी सोच और रहा अल्लाह था, के रसूल इनका एक ख़ास एक घर पर एक ख़ास एक महफिल होती है जो बहुत मखसूस लोग होते हैं, जिसमें इनके मुर्शिद गिरामी फयाज़ी साहब जो है, जिनके फयाज़ी निस्बत है, तो मैंने यही देखा कि इनके नाम पर इनकी निस्बत हावी है, नाम पर इनकी निस्बत हावी है, जिसके सबब अल्लाह ने इनको इतनी कामयाबियाँ और इनके आज़म के मुताबिक तमाम उमूर को अल्लाह ताला ने आसान फरमाया है। और ये मुर्शिद का फैज़ है, यकीन जानिए कि आपके साथ जो कुछ भी है ये मुर्शिद करीम का फैज़ है। फयाज़ हाशमी शाह साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अच्छा ये बात तो हो गई आपके तारुफ के हवाले से, अब्दुल्ला भाई के हवाले से। अच्छा ये जो जब बकरीद आती है तो उससे 2 ढाई 3 महीने पहले से इसके आप एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें मसरूफ़ हो जाते हैं, तो कोई ऐसा वाक़या गाय का या कोई ऐसे बैल का, बछड़े का जिसने आपको तंग किया हो? आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, वो तो बेचारा वैसे ही सर झुका देगा। सारे ही तंग करते हैं, हर साल नए तंग करते हैं, नया कोई नहीं तंग करता। हर साल नया वाकया होता है। नहीं एक इस साल वाला सुना दे। नहीं, असल में मसला ये है कि जानवर तो आपको पता है ये जंगल में रहने वाले होते हैं और जो घर के पले हुए होते हैं वो अलग होते हैं। जो जंगल का जानवर होता है वो मंडी में आता है तो उसके अंदाज, उसको फिर खरीदना, खरीद के गाड़ी पे चढ़ाना, ये एक दुश्वार मरहला है। फिर जब वो यहाँ उतरता है उसके बाद वो जो अपनी तेज़-तर्रार हरकतें करता है, तो वो तो खैर उस पर क्या डिस्कस करूँ, हर साल कोई ना कोई नया वाक़या रूनुमा होता है। अच्छा लेकिन अच्छा, ये कि कोई अल्लाह का ऐसा शुक्र है। बहुत ही ज़्यादा बिफरा हुआ जानवर आया जिसको आपके जहन में तसव्वुर नहीं था कि ये इतना तंग करेगा, इतने लोगों को जख्मी करेगा या मारेगा? कोई ऐसा भी वाक़या पेश है? 4 साल पहले एक जानवर मेरे पास से बहुत अच्छा था, शरीफ था। अच्छा, उसको हमने अपने कैटल से बेचा, बिल्कुल सही गया, और जब वहाँ पहुँचा तो वो लग नहीं रहा था कि हमारे पास से गया, वो वापस फिर लेके आना पड़ा। अच्छा अच्छा, इस वो कदर बोला भाई नहीं चाहिए, आप ले जाएं, पैसे भी रखें, ये भी रखें। अच्छा अच्छा। इतना यानी कि एक बार- सख्त जानवर एक था। बार टेलीथॉन के अंदर हुआ था, लाइव रिकॉर्ड भी हुआ था वो। अच्छा, वो जो आप टेलीथॉन भी करते हैं और जानवर भी वहाँ होते हैं बंदे पे, बड़े जानवर, आपका भी बड़ा तजर्बा है वहाँ, कभी दूम वूम आप उसकी घुमा दी है उसने कोई ऐसा? वैसे एक बात मैं अर्ज़ करूँ, जब मैं गुलशन इकबाल में जब रिहाइश थी तो उस वक्त एक जानवर बछड़ा लेकर आए थे, नाक में रस्सी भी थी उसकी, और ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक जो होता है उसकी नाक में बहुत रस्सी डाली। खतरनाक था वो। उसको लाए और लाके उसको बांधना मुश्किल हो गया। अच्छा, बांधते तो 3 दिन तो उसको कोई छू नहीं सका, मतलब करीब नहीं आ सका उसको, मतलब इतना खतरनाक। लेकिन जो लेकर आया था उसने उसको इतना प्यार दिया, उस बैल को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो उसके नाक की रस्सी भी निकाल दी गई, और फिर छोटे छोटे बच्चे उसी बैल को जो है चला रहे थे। यानी अगर इंसान प्यार और मोहब्बत से किसी शय को चलाए तो कुर्बानी वाले दिन उसने रईस भाई खुद छुरी उठा के दी मालिक को, बोली ये ले काट। तुम्हारे प्यार का मैं मुतामिल नहीं हूँ, खुदा के लिए मुझे नहीं, ये वाकई आंखों देखा हाल है। महमूद भाई की अदायगी पे वाकई में जो ज़हन में गाना जानवर ने कहा होगा, छुरी चला दो, छुरी चला दो, अब बचा कुछ नहीं है, असल में अब तो जान भी एक कुर्बान है। दूसरे पे छुरियां चलाते रहते हैं। मजाक महमूद भाई तो क्या कहने हैं? मोहसिन के साथ कोई वाकया हुआ है? एक बार एहसास टेलीथॉन हो रहा था, लाइव हो रहा था, वही एयरवे कैटल फार्म से ही हो रहा था लाइव। तो हम लोग बैठे हुए थे, मैं नाच पढ़ना शुरू करने वाला था, तो पता चला कि पीछे जो वो सामने जो एक जानवर था ना, बहुत देर से वो गर्दनें चला पहचान लिया उसने? नो, क्या उसकी movement है रस्सी टूट गई क्या थी, बात? उसकी रस्सी टूट गई थी। अल्लाह, अब मैं पढ़ रहा हूँ, कभी इधर से उधर भागे, कभी आपकी रस्सी तो निकली। अच्छा, मेरे साथ उलमा भी, वो भी परेशान हो रहे, घबरा रहे, और लेकिन जो हमारे होस्ट थे ना, माशाल्लाह वो बिल्कुल एक्टिव रहे।
وہ نہیں ڈرے. لیکن میں نے جس طرح کر کے وہ جیسے کر کے نعت جلدی سے مکمل کی, اس کے بعد انہوں نے فوراً بریک لیا, تو پھر اس کو پھر باندھا, پھر دوبارہ پروگرام شروع ہوا. اچھا زہیب جو بکرا لے کر آتے ہیں سنیں خود آپ ذبح کرتے ہیں, خود ہی کھال وال اتارتے ہیں, ایسا کچھ ہوا ہے؟ ہم بچپن میں جب میں نے دیکھا کہ ہمارے چچا کرتے تھے ذبح خود, یعنی ہم لوگ شوق میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم مطلب یہ تھا ٹھنڈا ہو گیا تو جناب ابو کے پیچھے لگے رہنا, مطلب مہینے سے بھائی کب لے کے آئیں گے, وہ دیکھیں وہ لے کے آ گئے, وہ لے کے آئیں گے, اب وہ بھائی لے کے آئیں گے آخر کے 3 دن میں 5 دن پہلے لے کر آئیں گے. مطلب یہی ہوتا تھا کہ اس کے لیے گھاس لے کے آ رہے ہیں, اپنی چیز ٹرافی کے پیسے اس بکرے جانور کے لیے لے کے آتے تھے. مطلب ہاں اتنی اس کے لیے ہار لے کر آنا. ابھی وہ ہمارے بچوں میں وہ کنورٹ ہو گئی ہے, بچے اسی طرح محبت کرتے ہیں. ہم اپنے منہ کی ٹافی, صحیح کہہ رہے ہیں قاری صاحب نے ایک بار بتایا تھا یہ واقعہ مجھے, کہ اتنی محبت کرتے تھے یہ جانوروں سے کہ اتنے انسانوں سے نہیں کرتے. عبداللہ بھائی کے ماشاءاللہ بچے بھی ساتھ ان کے ہیں, وقاص ہیں اور دوسرے صاحبزادے. اپنے عبداللہ بھائی بچپن کی کوئی شرارت کہ آپ کے والد صاحب منظور نیازی قوال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی آپ کو سرزنش کی ہو, ڈانٹا ہو؟ ظاہر اللہ نے آواز تو آپ کو خوبصورت دی ہے, لیکن سیکھنے سکھانے کے مرحلے میں ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے والدین کی جانب. سرزنش کا تعلق ہے اور جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی شاید ہی ہوگا جو شرارتوں سے بچا ہو اور رہا اور اپنے بڑوں سے نہ پٹا ہو. صحیح بات. سرزنش تو خیر ہوتی رہتی تھی, لیکن زیادہ تر سرزنش جو ہمیں ہوتی تھی وہ صرف یہ فنی حوالے سے زیادہ ہوا کرتی. اسی پہ ہماری زیادہ تر پکڑ ہوتی تھی. پکڑ اسی پہ ہوتی تھی کہ ریاض کرنا ہے, سر بھرنا ہے. عموماً رمضانوں میں تو خیر یہ سلسلہ بہت ہی چلا کرتا تھا. ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا وہ عید کے حوالے سے, جب وہ باتیں ہو رہی تھیں اتنی اچھی, کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. 4-5 سال پہلے ایسا ہوا کہ ہم جانور لے کے آئے. اچھا. وہ جانور بھڑک گیا. خیر ہم تو جاتے نہیں ہیں, یہ بچے وغیرہ پرچیز بھی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی دیکھ ریکھ کرتے ہیں, وہ کسی کے ہاتھ لگ گیا. وہ جانور تو جگہ جگہ سب کے بندے ہی ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. وہ تو ایک ہی پوزیشن کے 2 تھے. اچھا. تو وہ ایک ہمارے دوست تھے, ان کے پاس اس کو باندھ دیا گیا. ہم پہلے دن ہی قربانی کرتے تھے, لینے کو تو 2-4 دن پہلے ہی لوگ 10 دن پہلے بھی لے لیتے. تو وہ صبح جلدی میں جن کے پاس وہ جانور بندہ تھا نا, بجائے اپنا کھولنے کے ان کا کھول کے لیا اور وہ ذبح ہو گیا. اللہ اکبر. صبح اٹھتے تو وہ پریشان, وہ کہنے لگے کہ وہ اپنا جانور تلاش کر رہے ہیں. اپنا جانور تلاش کر رہے ہیں. پھر ان کا یار عبداللہ بھائی کا تو یہ بندہ ہوا ہمارا کہاں ہے. وہ جب ہمارے گھر آئے تو انہوں نے بولے ہم نے تو اپنا سمجھ کے کاٹ ہی دیا. تقریباً دونوں سیم ہی تھے. 19-20 کا فرق ہوگا. اچھا وقاص صاحب کو میں بہت چھوٹے پن سے دیکھ رہا ہوں, آپ بہت چھوٹے تھے جب سے والد صاحب کے ساتھ, آپ اب تو ماشاءاللہ فرنٹ سائڈ پہ آ گئے آپ. تو کیسا پایا والد صاحب کو؟ بطور قوال تو دنیا مانتی ان کو, ہم بھی ظاہر ان کے مداحوں میں, تو کیسا والد پایا اپنے ماں باپ تو سب کے لیے سب اپنے ماں باپ تو بالکل الگ ہی لگتے ہیں سب کو, مگر یہ ہے کہ میرے والد بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, اور جیسا یہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں بالکل محفلوں میں بھی اور گھر میں بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں ان سے بہتر میرے لیے کوئی نہیں. بہت اچھی بات, بہت اللہ تعالیٰ اور سب کے ماں باپ سب کے لیے آپ کی سعادت مندی کو قبول فرمائے, اور عبداللہ بھائی کو اللہ ان کو سلامت رکھے. اور آمین آمین. ٹھیک ہے. اچھا میں نے جب بھی بات کی عامر فیاضی صاحب سے, یقین جانیے کہ کوئی شناخہ سامنے ہو نہ ہو, یہ اتنی پازیٹیو رائے دے دیتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے تو فلاں موقع پر ایسی حرکت کر دی تھی, لیکن عامر بھائی جو ہے رائے رکھنے کے معاملے میں نا بڑی پازیٹیو رائے رکھتے ہیں. عامر بھائی یہ کیا بات ہے کہ آپ بہت اچھی بات ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو بیک وقت بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہو, وہ بہت زیادہ وہ بھی ہو جاتا ہے, ظاہر منتشر ہو جاتا ہے اس کا ذہن کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا. لیکن آپ میں نے وہ پیشنس دیکھا ہے, وہ تحمل دیکھا ہے کہ جو ماشاءاللہ محمود کے حوالے سے جب بھی بات, آپ محمود کی ہمیشہ تعریف, زہیب ہوں, قاری محسن ہوں, ہمارے یہ وسیم وسیع ہوں, اور دیگر شناخہ ہوں, سب کو آپ, قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہیں, صدیق اسماعیل صاحب ہیں, سبھی بھائی ہیں, جس کا میں نام لوں آپ بڑے اچھے انداز میں اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ ایک آپ کا ایک خاص ان کے ساتھ ایک تعلق کے سبب ہے یا آپ کے تجربات؟ شناخواں ہیں یہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں, میں ان کی تو بات اس لیے بھی نہیں کروں گا کہ یہ تو میرے دوست بھی ہیں, بالکل بے تکلفی بھی, دوستوں میں بھی ہیں بالکل. اور زہیب تو بہت چھوٹا سا تھا, یہ خود ہی شاید اس کو شیئر کرے تو زیادہ اچھا ہے. کرے گا. محسن میرا بہت پرانا دوست ہے, میں نے بھی آپ کے آنے سے پہلے ذکر کیا, اور وسیم تو خیر مرحبا. لیکن عید پہ آئے نہیں تھے ملنے کے لیے آپ سے, عید پہ اس نے وعدہ کیا تھا مجھ سے 28 کو کہ عامر بھائی میں عید پہ آؤں گا, پہلے دن نہیں آیا, آپ آئیے گا.
اب دیکھتے ہیں یہ عامر بھائی آ جاتا تو کلیجی مل جاتی. نہیں یہ میٹھی عید کی بات ہو رہی ہے. اچھا میٹھی کی بات. یہ کلیجی تو یہ کھا گئے آ کے. اچھا کلیجی کھانے آ گئے یہ. اچھا یہ ابھی آپ کی کھائیں گے بکرے کی ملے نا. بقرعید نہیں, بقرعید پہ بھی بتا رہا ہوں کہ کلیجی کھا لی انہوں نے آ کے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا جہاں تک پازیٹیو رائے کی بات میٹھی ہے, کلیجی کھائی ہے آج یہاں پہ. میٹھی کلیجی کھائی. میٹھی کلیجی ہم نے ان کو پیش کی تھی. یہ حضرت کو پیش کیجیے نا. میں نے میٹھی کلیجی پہلے آپ کو بھی پیش کرنی ہے, اور یہی میٹھی کلیجی انہوں نے آپ کھا لیں کیونکہ عامر بھائی کا حکم ہے. وسیم سے ہم سب محبت کرتے ہیں بالکل. اور خاص طور پہ رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے ایک تو تسلسل پروگراموں کا اتنا ہوتا ہے, محبتیں اپنے انجوائمنٹ جو ہے نا کافی تفریح میں کبھی کبھار ہم اسے تنگ بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ بچہ برا نہیں مانتا, اور بلکہ ان میں سے کوئی بھی برا نہیں مانتا. کوئی بھی نہیں برا مانتا. کبھی سختی بھی ہوتی ہے, کبھی تلخیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے. انہوں نے اپنی جگہ منوائی ہے اور الحمدللہ آج یہ اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج پوری دنیا میں چاروں کو ایک اچھے انداز سے لوگ جانتے ہیں. محنت بھی ہے اور آپ کا اعتماد بھی ہے الحمدللہ, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ نوجوان ہمارے شناخواں جو پوری دنیا میں الحمدللہ پسند کیے جاتے ہیں. اچھا میں عبداللہ بھائی کی بھی بات کروں گا کہ وقاص کو یہ تو ماشاءاللہ ابھی چھوٹا سا تھا, تو یقین مانیں جس طرح سے عبداللہ بھائی تربیت کرتے تھے نعت پڑھوانا محفلوں میں, مجھے وہ وقت یاد ہے بالکل کہ ہم پتہ نہیں سال کا نئے سال کا آغاز تھا جی, تو یہ اوپن ایئر میں جب یہ چھت وت نہیں پڑی ہوئی تھی 2011 پہلی نعت پڑی تھی بہزاد لکھنوی صاحب کی. واہ واہ, مجھے بھی اچھی طرح سے یاد ہے. محمود میں مان گیا. عبداللہ بھائی جو ہے یادداشت بہت اچھی. وہ پروگرام بڑے سینئر آرٹسٹوں کا نعت خواں حضرات کا تھا. بالکل بالکل, سب اس میں اویس بھائی بھی تھے. ہاں جی, اس میں اویس بھائی بھی تھے, وسیع بھائی تھے. اچھا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ سبیر رحمانی صاحب بھی تھے. اویس قادری صاحب. تو یہ عبداللہ بھائی جو تربیت کی ہے نا عبداللہ بھائی نے الحمدللہ وہ اچھا, یہ سریلا بھی کافی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا, ہر چیز فن سمجھتا بھی ہے بچہ. سریلا تو بے سورا تو بیٹھ ہی نہیں سکتا عبداللہ. اچھا باجے پہ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ ریہرسل کرواتے ہیں. عبداللہ بھائی اس کو لے کے بیٹھتے تھے. واہ واہ, بہت زیادہ, یعنی کہ کورس کی تیاریاں بچوں کو جس محبت سے, چھوٹے بچے ان کے ہیں وہ بھی ساتھ اس کے وقاص کے ساتھ. ایک ہم نے کلام ریکارڈ کیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ہاں وہاں پہ دیکھیں, یاد ہے آپ کو, غلام رسول سعادتم, بالکل وہ ریکارڈ کیا تھا, اور ماشاءاللہ اس وقت بہت اچھا چھوٹا تھا یہ, اور اس نے بہت اچھے انداز سے اس کو ریکارڈ بھی کروایا, پڑھا بھی بہت اچھا, اور اس میں کافی محنت کی تھی عبداللہ بھائی نے ساتھ. میں بتا رہا ہوں خاندانی تربیت, خاندانی تربیت. یہ بات انڈورس کر دوں میں یہاں پر, آن دا ریکارڈ آ جائے کہ مرحبا یا مصطفیٰ جو مقابلہ ہوتا ہے, آپ یقین جانیے اس وقت آسمان نعت پر چمکنے دمکنے والے وہ شناخواں حضرات جن کی روشنی اور آب و تاب سب محسوس کر رہے ہیں, اس میں عامر فیاضی صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جو مرحبا یا مصطفیٰ کراچی سے لے کر خیبر تک جتنے اسٹیشنز ہیں وہاں پر آڈیشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ مرحلہ وار مقابلے میں بچے آگے بڑھتے ہیں اور پھر فائنل تک پہنچتے ہیں, اور پھر وہ شناخواں جو ہے پورے پاکستان میں اول, دوم اور سوم پوزیشن لاتے ہیں. اس میں آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بہت سارے ایسے شناخواں مجھے ملتے ہیں کراچی سے باہر بھی جو بتاتے ہیں کہ ہم نے مرحبا یا مصطفیٰ میں شرکت کی تھی اور عامر فیاضی صاحب نے ہمیں بلایا تھا, تو خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ انہوں نے آبیاری کی ہے اس چمن کی. تو آج الحمدللہ یہ گلستان جو ہے سجا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے, مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. شان عید میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں ہیں اور خوبصورت چہرے ہیں مسکراتے ہوئے, اور وہ چہرے کہ جنہیں آپ ہمیشہ نعت پڑھتے ہوئے ہی دیکھتے ہیں. عام طور پر ایسی گفتگو لائٹلی, اس طرح کی گفتگو اور گیدرنگ ہماری باہمی طور پر تو ہوتی رہتی ہے الحمدللہ, لیکن آپ کے لیے یہ خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ ہمارے مہمانوں کی دلچسپی کے بارے میں پوچھا جائے, بچپن کے حوالے سے پوچھا جائے, کیا ایکٹیویٹیز رہیں. ابھی الحمدللہ جس انداز میں یہ لوگ اپنے نعت کے سفر کو اور دیگر جو شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. عامر فیاضی صاحب نے بھی اس بات کے حوالے سے کہا کہ یہ جتنے نام ہیں یہ بڑے معتبر ہیں, بڑے محترم ہے میرے لیے, سب سے میرا پیار اور محبت ہے. محمود الحسن اشرفی چونکہ ظاہر ہے بچپن سے ہی ایک ثناخوانی کے سفر میں بھی رہے, پھر یہ کہ ظاہر قربانی کا بھی ایک عید شو میں نے پہلے کیا تھا, کافی پہلے ان کے ساتھ 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے, جب انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا. یا اور کوئی ایسی یادداشت محمود بھائی کہ جو ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں بقرعید کے حوالے سے, چونکہ بقرعید ہے, لوگ اس وقت ٹکے لگا رہے ہوں گے یا باربیکیو بنا رہے ہوں گے, اور آپ کی خوبصورت بات سن لیں گے تو مزید لطف دوبالا ہو جائے. اس وقت تو کوئی مستحضر نہیں ہے ایسا واقعہ, لیکن میں ایک کام کریں جی محمود بھائی کہ آپ
ان سے معلوم کریں کہ ان کا کوئی ایسا واقعہ بقرعید پہ یہ بتائیں نا آپ. اچھا ہاں میں بتاتا ایک چلوں، میں ایسا واقعہ سنائیں میں آپ کے ساتھ رونما ہو. نہیں میں دو سوال ہیں. جی 2 سوال. ایک تو آپ نے سب سے پوچھا کبھی والد صاحب سے مار کھائی، ڈانٹ پٹی، آج آپ اپنا بتائیں. سب سے پہلے کب پٹی؟ بڑے بھائی سے کیسا رہا؟ شرمندگی کا بھائی، شرمندگی کا واقعہ بھی. اچھا میں بتاؤں میں چونکہ ریڈیو پاکستان سے میں نے آغاز کیا اپنے سفر کا، تو بچوں کی دنیا ایک پروگرام ہوتا تھا ہمارا، تو بچوں کی دنیا منی باجی کیا کرتی تھی، منی باجی ہاں. اور منی باجی کا لائیو پروگرام ہوتا تھا جمعے کے دن. رکشے میں وہ جو میٹر ہوتا ہے نا گھمانے والا، تو چھوٹا تھا میں، تو وہ مجھے لے کے جایا کرتے تھے. ہمارے ایک ٹیچر تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ مجھے اسکول سے لے کر جاتے تھے ریڈیو پاکستان. تو مجھے ایک دن جانے کا موڈ نہیں تھا، لیکن میرا چونکہ رابطہ تھا وہاں سے، کانٹیکٹ تھا کہ مجھے جانا تھا، مجھے اس میں کلام اقبال پڑھنا تھا. تو میں نے کیا کہ میں نے پہلے تو منع کیا، میں نے کہا نہیں جاؤ. جب بیٹھ گیا رکشے میں، پھر میں نے میٹر گھمانا شروع کر دیا نا اس کا، تو پیچھے سے نا ٹیچر یہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے وہاں میں نے کہا میرا موڈ ہی نہیں تھا جانے کا، آپ مجھے زبردستی لے گیا. کہہ رہے تم نے اس کے پیسے بڑھ. وہ پہلے گھومتا تھا نا. تو اس طرح سے ظاہر ہے وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا ایک مرتبہ میں گاڑی چلا رہا ہوں عامر بھائی، اور ادھر ہی فلائی اوور کے بقرعید کا سیزن تھا، تو اس میں یہ ہوا کہ گائے جو تھی، یعنی کہ جو بڑا جانور ہے وہ سوزوکی میں تھا، پیچھے سے اس کا وہ رسی کھل گئی، جانور آ گیا نیچے. اب گاڑیوں پر وہ میں نے تو شیشے ویشے اوپر کر لیے اللہ کا نام لے کے، میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن ایسی سچویشن ہو گئی عامر بھائی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو وہ کسی موٹر سائیکل والے کو اڑا دے گا وہ جانور، یا چونکہ وہ بڑے سینگ جو ہوتے ہیں نا وہ تھا، وہ ہیوی ٹائپ کا بڑا جانور تھا. تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یا تو کسی سبی کا جو ہوتا ہے، اب تو ظاہر ہے ان کی نسلوں سے بھی واقعی بڑی سینگ والے ہیں، تو ہمیں تو خوف آ رہا تھا دیکھ کر. ظاہر ہے تو گاڑی کے اندر ہونے کے باوجود میں نے کہا کہ جو موٹر سائیکل پہ ہوگا نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو. تو ایسے واقعات ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں کہ جو بقرعید سے متعلق. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گھر سے نکلا گاڑی میں، تو تھوڑی سی بے توجہ ہوئی، تو آگے ایک گاڑی جا رہی تھی، تو سوزوکی دونوں طرف دروازے ہوتے ہیں جس کے، وہ جا رہی، اس سے میری گاڑی ٹکرا گئی. نئی گاڑی تھی، اور گاڑی کے اندر یہ مطلب نوجوان لڑکے نا بھرے ہوئے ماشاءاللہ، وہ ابھی پکنک منا کے آ رہے تھے، اور پوری گاڑی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی ان کی. اب گاڑی جیسی ٹکرائی نا، تو پھر اس کے بعد میں نے بریک مارا، اس نے گاڑی نے، دونوں دروازے کھلے اور دونوں طرف سے لڑکے یوں آستین چڑھا تھا. میرے والد صاحب بھی توازن ہوئی نہیں ہوئی، والد صاحب بھی تشریف فرما تھے. اچھا والد صاحب گاڑی کے اندر نا. اچھا والد صاحب. اب جیسی وہ آئے نا دونوں طرف سے، یعنی 4 لڑکے ادھر سے 4، اور منظر دیکھ کے گھبرا گیا. اور آپ ایک شریف آدمی. ہاں ایک لڑکے جیسے دیکھا نا، ارے محمود بھائی چلو 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 چلو. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کرم نوازی، ان کے ذکر کی. آپ بھی کبھی ایسے بچے یا پٹتے ہی رہے؟ کیا رہا؟ میرا بچپن سے میں تھوڑا سا شرارتی رہا ہوں. اچھا. تو پٹتا تو نہیں رہا ہوں، میں نے بہت مارا ہے. رہا ہوں نہیں ہے بھی ابھی تک. لڑائی کی شرارتی رہا ہوں بول رہے ہیں، یہ ابھی تک شرارتی ہیں. نہیں اس وجود پر ان کا یہ وہ ہے نہیں، وہ ایک مثال ہے. شرارتی ہے کہ اس نے ابھی بھی رمضان میں انگلی کاٹ لی. اللہ اکبر. وہ بھی اپنی آپ یہ دیکھ لیجیے. غصے میں کاٹی. عامر بھائی آپ تو پتہ نہیں اب یہ بتائیں گے، جو سلے کی خود بتائے تو زیادہ. وہ بتانے کا نہیں ہے. چھری سے کیک کاٹ رہے تھے. نہیں بتا رہا ہوں. والدہ کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. زہب اشرفی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کس کو بتایا تھا کہ انگلی کا زخم ہونا جو کیسے لگا ہے، تو میں نے کہیں کسی کے بارے میں کہا. ان کی والدہ کی برتھ ڈے تھی جی، تو یہ بڑی محبت سے، بڑی اس دن یہاں تاکرات بھی تھی، اور بڑی مطلب جانا نہیں تھا. عامر بھائی نے کہا تھا یار ٹائم نہیں ہے، یہیں رہنا. لیکن یہ وہ برتھ ڈے، والدہ کی برتھ ڈے منانے کے لیے گھر گئے. وہاں انہوں نے جو ہے وہ محبت کے ساتھ کیک لے کر گئے. جذبات میں جو ہے نا وہ جلدی یہاں بھی آنا تھا، کیونکہ تاخرات تھی. بس ایسا ہی ہے تاکرات. اب میں کیا آپ کے ساتھ افسوس کروں یا مبارکباد نہیں آپ کر لیں، ابھی بھی صحیح نہیں ہوئی ہے. اچھا جلدی میں نے سلے کی چھری لے لی. ہمیں افسوس ہوا، ٹانکے بھی آئے ان کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور ان کی انگلی کو جلدی سے. مذاق اپنی جگہ. عامر بھائی آئے نا جب، تو میں نے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں وسیم وسیع کے ہیئر سٹائل پر کچھ پوچھوں گا کہ آج وسیم وسیع آپ کو کیسے لگ رہے ہیں. یہ وسیم بھائی، عامر بھائی بتایا، عامر بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ یہ بتانے سے پہلے عامر بھائی ذکر کریں گے. دیکھ رہے بڑی پیار سے دیکھ رہے ہیں. سن لیں. یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیئر سٹائل کے حوالے سے یہ فیاضی صاحب نے مجھے کہا تھا جو پہلے شو ہوا تھا، اس میں انہوں نے اجازت دی کہ یار آپ اس طرح بیٹھیں. ہاں میں نے کہا کہ یار یہ ٹوپیاں اس دفعہ جینا کیپ آپ ہٹا لیں، بالا ماشاء اللہ اچھے ہیں آپ کے.
बैठे हैं आप बगैर खिला के आपके बाल तुम्हारे भी ये आपकी मुझे नहीं पता कि अभी तक ये वो सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी मोहब्बत है। एक दफा कहा था इन्होंने। अच्छा, जोहेब हमारे साथ मौजूद। जोहेब भी चूंकि बहुत चुलबुला टाइप के हैं, बड़े बचपन से ही एक शरारती है कि अच्छा शरारतें अब भी इनमें, और कोई एक ऐसा जुमला कह देते हैं कि जिसको सुनकर उस वक्त भी हंसी आती है, बाद में भी मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ जोहेब अशरफी जो है ना माशाल्लाह एक बड़ा एक्टिव जहन का। बकरीद के हवाले से कोई याददाश्त आपकी, ऐसा वाक़या कि जिसने आपको हमेशा हंसाया हो? नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ उस वाक़े पे। अच्छा, हर वक्त शर्मिंदा रहते हैं। हर वाक़े पे शर्मिंदा अच्छा, शर्मिंदा नहीं, वो ये मैं छोटा सा था रईस भाई हमारे महल्ले दो में बार जो है वो शर्मिंदा हो चुके हैं ये। दो बार आज के शो में 2 बार। नहीं, वाकई इस पर तो मैं बड़ा पहली जो शर्मिंदा भी हूँ और नादिम भी हूँ। आपकी शर्मिंदगी पे ये बड़े खुश हैं। आप चेक करें इस बात, देखे ना, चेक करें आप बताए ना पहले शो में भी शर्मिंदा हुए। आमिर भाई ने कहा था ये छुरियां चलाते हैं ये लोग। वो ये हुआ था कि मैं छोटा था, 6-7 साल का होगा, तो हमारे महल्ले में ना एक बड़ा सारा दुम्बा जो है वो एक हमारे दोस्त होते थे, शाकिर भाई लोग, दोस्त क्या हमारे नेबर हो गया बुजुर्ग थे, आपके, हाँ, पड़ोसी हो गए। पड़ोसी थे। वो दुम्बा लेकर आए, हम लोग ना वो ऐसे ही 5-7 बच्चे ना मदरसे से आने के बाद ना हम लोग गली में जो वो कागज़ वागज़ होते थे ना वो जमा करके ना उसको जलाते थे। कागज जमा करते थे। वो पता नहीं क्या वो शैतान ने डाला, मैंने वो जो ना वो बोला वो दुम्बा इतने बड़े बाल हैं इसके, इसको जलाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उसको उनको कहा मैंने कि दुम्बे के बाल ही जलाएंगे, बोले बाकी ये इसके अंदर जो है ना वो असल निकल आएगा बाहर के, ये कितना मोटा है, ये मोटा थोड़ी है और पक्कर निकल आएगा। हाँ यार, वो ये मैं सबूत जला रहे मतलब एक तो उसके बाद मतलब मैं पिटा भी घर पे अब्बू से इतना। तो क्या अब भी नहीं पिटोगे यार इतना? नहीं, वो उसके ना देखिए यार, वो सबूत किसी जला ने रहे देखा, मैं छोटा था ना यार, वो समझ नहीं थी। उस वक्त तो डिजर्व करते थे आप। लेकिन अभी तक मुझे उस बात का इतना अफसोस है कि यार ये मुझसे क्या हुआ। बहरहाल वो नादानी में की गई आपकी गलती, उस पर आपको शर्मिंदगी है, लेकिन उसमें पूरे तौर पर आपकी मासूमियत झलक रही है कि एक मासूम बच्चा है जिसका ख्याल ये है कि अगर दुम्बे को आग लगा देंगे तो कैसी आग जलेगी, और इसका असल सामने आ जाए। हाँ, वो काफी मोटा, वो कह रहे यार वो किसी का जानवर ऐसा नहीं है जो दुम्बा उनको ले गया ना, गाय भी कुछ नहीं है। मतलब वो ऐसी बच्चे बातें कर रहे थे आपस में। दुम्बे का हुआ क्या फायर ब्रिगेड? नहीं, वो इतनी नहीं लगी, लेकिन वो बस वो माचिस से थोड़ी सी उसके बाल जले, मतलब वो तकलीफ आज तक मुझे है। वो दुम्बा था, बैल नहीं था। अच्छा, अब्दुल्ला भाई कहते हैं कि जो खाता नहीं वो गाता नहीं, तो माशाल्लाह ये बकरीद है, चूँकि क्या आप पसंद करते हैं, और चूँकि ज़ाहिर है इसके लिए तो गाने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। भाई देखिए, वो एक मुहावरा है ना जिसको कहते हैं कह मुकरनी। एक पहली होती है बूझी आती है, एक होती है कह मुकरनी, कि उसी के अंदर उसका जवाब मौजूद होता है। तो कहते हैं कि जी वो गवैया गाया नहीं, हाँ, और गोश्त खाया नहीं, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब एक ही होगा, बोले जी गला ना था। हाँ, क्या था? गला ना था। हाँ, पहली गला ना था, गला और गोश्त गला, गोश्त भी नहीं गला। गवैया गाया नहीं, गोश्त खाया नहीं, बोले क्यों? गला ना था। अच्छा, और वो गवैया नहीं जो खाए नहीं। वाह वाह, क्या बात है, सारे गवैये हैं, क्या बात है, खाना बहुत जरूरी है। वाह वाह, क्या बात। जब तक वो, जहाँ तक गाने बजाने का ताल्लुक है, वो ताकत से है और सीने की जान से ही है। कारी अब्दुल बासित जो हैं बड़े मारूफ सनाखा कारी मिस्र के, उनके बेटे आए थे कारी यासिर अब्दुल बासित। अच्छा, तो मैं उस वक्त इस्लामिक सेंटर में पढ़ता था, तो अरबी बोलचाल, अगर अरबी में तकरीरें करना ये हमारा एक हिस्सा हुआ करता। तो जब कारी अब्दुल बासित साहब के बेटे से मुलाकात हुई, यासिर अब्दुल बासित से, तो मैंने उससे पूछा तुम क्या करते हो गले के लिए? मतलब वो बड़ा लहीम शहीम, और वो कह रहा है दो चीज़ें, अन्नौम व लहम। अच्छा, नींद और गोश्त। नींद पूरी करता हूँ और गोश्त खूब खाता हूँ। तो आप भी जो है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ना, मैं जब ARY QTV से जब महफिल समा आती थी, तो एक कलाम जो मदीने की याद दिलाता था, तो अब्दुल्ला नियाज़ी साहब मुझे बहुत पसंद इस वजह से हैं। तो ये इनके भाई मरहूम जो हैं, उन्होंने मिलकर रिकॉर्ड कराया था, आप ही बुला लीजिए। और आपके मुझे याद है आपके वालिद साहब मरहूम को बहुत पसंद था ये। मुझे अब ये दो बोल अपने अब्दुल्ला भाई, मैं कहता हूँ जहाँ पर आप खत्म करेंगे ना, फिर हमारे सना खां उसी लफ्ज़ से शुरू करेंगे, जरा सा आप अगर पेश कर दो तो। नहीं, वो जो महमूद भाई की, महमूद भाई ने जो कहा है, वहीं से फिर जहाँ आप खत्म करेंगे उसी लफ्ज़ से महमूद भाई, आमिर भाई, कारी मोहसिन और वो हमारे
ٹیم بنا زہیب اشرفی ٹیم میں پہلے ٹیم ہی ہے نہیں ٹیم ہی نہیں یہ کلام اتنا پرانا ہے جی جی کہ جب اے آر وائی کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن تھی نا اس دوران میں یہ کنٹینیوس 24 گھنٹے یہ میرا کلام اس ٹرانسلیشن میں بچتا تھا، لانچ ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا ہاں تو میں اور یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ اے آر وائی جب لانچ ہوا تو میری ہی قوالی واہ 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 جناب اس تاریخی مرحلے پر آ گئے ہم. عبداللہ بھائی نے بتایا کہ جب اے آر وائی کیو ٹی وی کی انوگریشن تھی اس وقت ان کا کلام پیش کیا گیا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد وہ انتہائی اہم ایک ہمارا سلسلہ جس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، اور عبداللہ بھائی ایک کلام کا شعر پڑھیں گے وہ جہاں ختم ہوگا اس لفظ سے ہمارے ثنا خواں بارگاہ رسالت میں یا بارگاہ رب العزت میں یا منقبت کا کوئی شعر، جو شعر اس لفظ سے اسٹارٹ ہو رہا ہوگا، شروع ہو رہا ہوگا، پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. شان عید میں عید الاضحیٰ کی خوشیوں کے موقع پر اے آر وائی کیو ٹی وی نے آپ کے لیے ایک ایسی نشست کا اہتمام کیا ہے کہ جس میں وہ پیارے چہرے جنہیں آپ دیکھتے ہیں، سارا سال سنتے ہیں، جنہیں پسند کرتے ہیں، جن کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کو بولتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں ہم نے یہاں مدعو کیا ہے. سیگمنٹ بہت ہی دلچسپ ہے جس میں ہمارے دائیں جانب پر ایک ٹیم ہے، بائیں جانب پر ایک ٹیم ہے. دیکھیں کون سی ٹیم اس میں جو ہے پہلے جو ہے لفظ ختم ہونے پر مصرع شروع کرتی ہے. میں گنتی گنوں گا 5 تک، صرف اس دیکھوں گا کہ کون سی ٹیم اس کے اندر پہل کرتی. میں چاہتا ہوں وہ شعر پیش کریں جس کی طرف محمود الحسن اشرفی نے اشارہ کیا ہے. آپ ہی بلا لیجئے یا نبی مدینے میں، یا نبی مدینے میں، یا نبی مدینے میں، آپ ہی بلا لیجئے کالی کملیا والے، آپ ہی بلا لیجئے واللیل گیسو والے، آپ ہی بلا لیجئے، آپ ہی بلا لیجئے یا نبی مدینے میں. بلا لیجئے یا نبی مدینے میں، سب گناہ دھل جائیں، سب گناہ دھل جائیں، لطف آئے جینے میں، لطف آئے جینے میں، لطف آئے جینے میں، لطف آئے جینے میں. 1 2 3 نہ کرو جدا خدا را، نہ کرو جدا خدا را، مجھے اپنے آستاں سے، مجھے اپنے آستاں سے کہ نہیں ہے پھر کیا بات ہے کہ نہیں ہے پھر ٹھکانہ، جو اٹھا دیا یہاں سے کہ نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ 1 2 3 4 5 نور مجسم، کیا بات ہے. یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. سبحان اللہ. خدائی یہ انداز ہمارے کوئی سلیقہ یار، یہ کوئی سلیقہ
شروع ہوتی ہے. میں اگر ٹکڑے اچھا وہ تمہارے نہیں ہوتے میرے سونیا. 2 3 4 یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. काउंट डाउन तो आपको نہیں پورا उनके बाद जरूर اچھا کاؤنٹ ڈاؤن صحیح کہہ رہا ہے عامر بھائی. ہو گیا 5 نا 6 پہ हार پہنچ गए گیا. ना यार. آپ 6 نہیں بولے. آپ نے تو 10 کا کہا تھا یار رئیس بھائی. 5 کا کہا پانچ کا یار ایک ہوتی ہے بات یار رئیس بھائی ہم نہیں کھیل رہے یار. الف پہ 1 2 میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی کیا بات ہے سبحان اللہ. قربان ہے یہ 1 2 3 4 5 تیرے در کی کیا بات ہے. کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی سبحان اللہ. ٹھنڈی چھاؤں چھاؤں کو سلام میم میم سلام میم 1 2 3 اللہ کیا زبردست समझे کیا بات ہے سبحان اللہ. मुझको इश्क नबी ہائے ہائے اس قدر مل گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. مل گیا الف 1 2 3 4 عشق میرے نعت کیا بات. سنائیں تو عجب کیا بات ہے بھائی کیا بات. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. کیا الف 1 2 3 4 5 میری نگاہوں میں یہ بات کیا جچتا نہیں کوئی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کیا بات ہے. جیسے میرے سرکار ہے یہ 1 نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار 2 پاؤ 1 2 3 4 5 جس کے لیے محفل کونے وہ جس کے لیے محفل کونے سجی ہے فردوس بری جس کے پسینے سے بنی ہے وہ ہاشمی. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یہ 1 یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں دل تو ہے جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. مدینے میں پر ختم کیا. نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ ہے دخل اس میں شعور کا ہمیں رکھتے ہیں وہ نگاہ میں کرم ہے میرے حضور الف 1 2 3
आज सिख मित्रा दिल धेरिए क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए लो लो इच शौक चंगेरिए अजने न लाया क्यों जड़ियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर हो गया है। चल रहा है पीछे याद है लेकिन काउंटडाउन खत्म हो गया। ये क्या हुई है? वाह, जिसे चाहे जैसे नवाज दे ये दरे हबीब की बात है ये 1 2 3 4 5 आपका जिस वक्त इशारा होगा या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा फिर यकीनन हमें तैबा का नजारा होगा। अलिफ 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 1 2 3 4 5 चेहरे ज़ेबाए तो रश के बुताने आज़री चंद वस्वत मी कुनम दर हुस्न ज़मान लालरी चेहरे ज़ेबाए तो रश के बुताने आज़री ये आज़री ये 1 2 3 या नबी देखा है रुतबा आपकी नाले का या नबी देखा है रुतबा आपकी नाले का। बहुत शुक्रिया। ये टाई हो गया है जनाब। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। एक शेर और पढ़ते हैं इसका। अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मदा लिल्लाहि दाई या हबीबी या मुहम्मदल्लाह कमरून 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 زدنا النبي قمرون وجميل 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 زدنا النبي وجميل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلواتullah ARY QTV ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने मयार को बरकरार रखा है। खुशी का मौका हो तो एक बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में, बहुत मयारी अंदाज में। इस्लाम में खुशी का तसव्वुर है ही यही कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो उसने हमें अता फरमाई है। और ARY QTV ने इस ईद के मौके पर, शान ईद के मौके पर इस बात को साबित किया है कि हम खुशियाँ भी मना रहे हैं तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदाया दुरूद व सलाम पेश करके, नातें पेश करके अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने लाखों करोड़ों लोगों में हमें वो सादत अता फरमाई है कि हम आज
कोरोना के बावजूद भी सेहत के साथ, सलामती के साथ, आफ़ियत के साथ, ईमान के साथ ये ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, ये अल्लाह का बेपाया एहसान है। मैं आमिर फयाजी साहब से गुजारिश करूँगा कि इस ईद के मौके पर हमारे नाजरीन के लिए और हम सब के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे। आप चूँकि ज़ाहिर है प्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त ARY QTV को, और माशाल्लाह एक बहुत अच्छे अल्लाह ताला ने आपको मनसब पर फायज़ किया है, क्या कहिएगा? बस मेरा एक ही पैगाम है कि प्यार बांटें। वाह, प्यार बांटने में ही आफियत है और उसमें अल्लाह भी राज़ी होता है, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होता है। क्या बात, वाह वाह। महमूद भाई क्या कहिएगा? क्या अच्छी और भी अर्ज़ करूँगा कि बकरीद की खुशियों में मुस्तहिकीन का बहुत ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे जब से लॉकडाउन के मामलात हुए तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है। कारी मोहसिन, ऐसे हमने हालात देखे और ऐसे लोग परेशान देखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने बहुत करम के लिए बहुत करम, बहुत कुछ किया, और अभी भी यही गुजारिश कि जो लोग परेशान हैं उनके लिए उनका सहारा बने, क्या देखें, ढूंढें उन्हें। मैं यही कहूँगा, अपने हमसायों का ख्याल रखें, पड़ोस का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, पहले उनको खिलाएं बाद में खुद खाएं। और अब्दुल्ला भाई क्या कहिएगा? हयात लेके चले, कायनात लेके चले तो सारे ज़माने को साथ लेके चले। मोहम्मद वसीम वसी, क्या पैगाम दीजिएगा हमारे? मेरा ये पैगाम है कि अगर छोटे हैं तो वो बड़ों का अदब करें। बहुत अच्छी और बात। जिस तरह ये सारे मुझसे सीनियर ही हैं, मुझसे बड़े हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी। और अक्सर ये एक मोहब्बत का इनका अंदाज़ है और बड़ी शफकत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बहुत प्यारे पैगामात। मुख्तसर मैं हाजी अब्दुल रऊफ साहब को, पूरी ARY फैमिली को और इनकी जानिब से पूरी दुनिया में रहने वाले नाजरीन को ईद की खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों खुशियाँ आपको और हम सबको नसीब फरमाए। वसीम वसी भाई, कारी मोहसिन भाई, ज़ोहेब अशरफी, अब्दुल्ला भाई, वकास नियाजी और इससे पहले जितने मेहमानान गिरामी हमारे साथ थे, उन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए, ईद की खुशियों में आपके साथ मुस्कुराते हुए अपनी यादों को शेयर किया। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।